وہ شادی کی تقریب میں محیب کے ساتھ پہنچی۔ نہ صرف بزنس مین بلکہ سیاستدان، مشہور ایکٹروں، ایکٹریس اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی بڑی شخصیات بھی اس تقریب میں شریک تھیں۔ وہ ڈرنک کا گلاس اٹھا ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کسی نے ڈرنک کا گلاس چھینے والے انداز میں پیچھے سے لیا، جس پر وہ جز بز ہو کر مڑی، مگر غصہ اگلے ہی لمحے حیرت میں بدلا۔ کیوں؟ میں نہیں آ سکتا؟ وہ مسکراتے ہوئے ایک ابرو اچکا کر استفسار کرنے لگی۔ میں رافع کے ساتھ آئی ہوں۔ ایکسکیوز می۔ زارون کا دوستانہ لہجہ اسے چبھتا ہوا معلوم ہوا۔ وہ کیسے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی نارمل بیہیو کر سکتا تھا؟ وہ خاصا نروٹے پن سے اطلاع دے کر ابھی ایک قدم ہی چلی تھی کہ اس کی نگاہ سامنے ایک حسین و وجیح مرد کے ساتھ کھڑی لڑکی پر پڑی۔ وہ نجمہ تھی۔ پہلی ہی نگاہ میں پہچان لیا تھا اس نے۔ وہ بھول ہی نہیں سکتی تھی اس چہرے کو جس نے ہمیشہ کے لیے اس کے محبوب کے دل و دماغ پر قبضہ کر رکھا تھا۔ نجمہ بے ساختہ ہی منہ سے نکلا۔ یہ نام کانوں کی سماعت سے ٹکراتے ہی مانو وہ پتھر کا بن گیا۔ لگا کہ اگر دیکھ لیا اسے تو جسم سے جان نکل جائے گی۔ وہ وہی تھی جسے دیکھ کے بغیر چین نہیں آیا کرتا تھا۔ کیسی قسمت نے اسے اتنا دور کر دیا تھا کہ اس دلبرا کو دیکھ کے آج سالوں گزر چکے تھے۔ وہ ڈر رہا تھا مڑنے میں کہ کہیں مڑے اور اسے نہ پائے تو، مگر اپنے وجود میں ہمت جمع کر وہ مڑا۔ وہ بالکل سامنے کھڑی تھی، سفید ساڑی میں ملبوس۔ سامنے کھڑی وہ حسین لڑکی اس کے دل و دماغ کو چند لمحوں کے لیے مفلوج کر گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جھلکنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ محیب اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بات کرنے میں مشغول تھا۔ وہ تھک چکی تھی۔ اپنے حسین لبوں پر مصنوعی مسکان سجائے ابھی بور ہو کر سامنے کی جانب نظر اٹھائی ہی تھی کہ لگا سانس رکی۔ وہ زارون کو خود سے کچھ فاصلے پر کھڑا دیکھ سانس لینا تک بھول گئی۔ آنکھوں سے آنسو از خود بہنے لگے۔ آنسوؤں میں بھی فرق ہوا کرتا ہے، مگر ان دونوں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو میں کوئی فرق نہ تھا۔ ان میں بلا کی حسرت و شرمندگی و غم تھا۔ وہ دونوں ہی شرمندہ تھے ایک دوسرے سے۔ وہ لمحہ دونوں کو شدت سے یاد آیا جب ایئرپورٹ پر الوداع کیا تھا۔ وہ ہاتھوں کا جدا ہونا، وہ آنکھوں کا محبت سے سرشار ہونا، وہ پھر ملنے کی تڑپ۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو تکتا ہوا دیکھ وہ سنہری گڑیا نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی۔ زارون کو آخرکار نجمہ مل گئی تھی۔ اب کون سی امید باقی بچی تھی جس کے سہارے وہ وہاں کھڑی ہو؟ وہ روتے ہوئے حسرت بھری نگاہ سے زارون کو دیکھ وہاں سے چل دی۔ ایک بات شاید اس سنہری گڑیا نے محسوس نہیں کی۔ زارون کی آنکھیں غم و دکھ سے ضرور نم تھیں، مگر ان میں اب محبت کہیں نہیں تھی۔ اس نے ایک قدم تک نہیں بڑھایا نجمہ کی جانب۔ مل کر آ جاؤ۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ انجان ہو کہ اس کی بیوی کی نگاہیں اس لمحے کہاں ٹکی ہیں۔ کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی والے انداز میں سنجیدگی سے کہا۔ نجمہ خاصا تیزی سے اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زارون سے ملنے کی اجازت دے رہے۔ آنسو صاف کرو۔ کیوں میرے شہزین کو نابینا ماں دینے پر تلی ہو؟ وہ آہستگی سے مضحکہ خیز انداز میں گویا ہوا۔ نجمہ کو لگا وہ ستمگر اس معاملے میں اب لاپرواہ ہو گیا ہے، کیونکہ محبت کا اظہار جو کر چکی ہے وہ۔ مگر وہ نادان لڑکی نہیں جانتی، دل پر منو پتھر رکھ کر اسے زارون سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ وجہ سے فیک تھی کہ پھر نہ روئے کبھی اس کے لیے۔ سوری۔ محیب کا گمان تھا کہ وہ اجازت دے گا تو وہ تیزی سے اسے چھوڑ کر زارون کے پاس چلی جائے گی، مگر حیرت کی انتہا نتیجہ یہ دیکھ کے بجائے جانے کے وہ ہاتھ مضبوطی سے تھام کر مزید اسے لا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا یہ عمل کافی تھا زارون کو بتانے کے لیے کہ اب وہ آگے بڑھ چکی ہے۔ اس کا جیون ساتھی، شریک حیات، اس کی سانسوں میں بسنے والا اب صرف محیب اجلال ملک ہے۔ محیب اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بغیر آواز کے لبوں کو جنبش دے کر زارون سے معافی طلب کر رہی تھی۔ پھر آنکھوں سے آنسو صاف کر مسکراتے ہوئے محیب کی جانب ایسے مڑی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ اس لمحے زارون کو احساس ہوا کہ اس کے جذبات مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں کوئی دکھ نہ پایا، نہ ہی اسے حیرت ہوئی کہ نجمہ کو محیب کے ساتھ دیکھ، کیونکہ اسے یاد تھا کہ اس نے بتایا تھا عنائزہ کو کہ عنائزہ بیگم کو محیب سے شادی کر چکی ہے۔ اس وقت دل یہ صدمہ سہنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر اب حالات مختلف تھے۔ اب تو دل پہلے ہی بھاگ رہا تھا، راہ فرار چاہتا تھا اس در عشق سے، کیونکہ دل میں وہ سنہری گڑیا جو جگہ بنا چکی تھی۔ وہ خاصا شرمندگی سے نفی میں سر کو جھٹک کر بغیر کچھ کہے پلٹ کر چل دیا۔ اس پل یہی بہتر لگا اسے۔ انابیہ۔ وہ تیزی سے باہر آیا تھا اسے ڈھونڈنے۔ وہ رافع کے ساتھ کار کے پاس کھڑی تھی۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ مڑ کر ابھی 2 قدم بھی نہ چلی تھی کہ پیچھے سے اس نے دودھیا نازک ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لیا۔ کیا؟ وہ خاصا جھنجلاتے ہوئے پلٹ کر اس کی جانب دیکھ استفسار کرنے لگی۔ رافع ان دونوں کو الجھ کر دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ بغیر کچھ کہے گلے سے آ لگا تھا۔ اس کے اس اچانک امر پر وہ پہلے تو ہکا بکا ہوئی، پھر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زارون سب دیکھ رہے ہیں، کیوں اپنا اور میرا تماشا بنا رہے ہو؟ وہ جتنا خود کو آزاد کرانے کی جھنجلا کر صحیح کرتی اتنا ہی اس کے اثار میں خود کو جکڑتا پاتی۔ زارون پلیز۔ وہ طاقت آزمائی کرتے کرتے تھک چکی تھی، مگر مقابل اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ہار ماننے والے انداز میں ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے اس سنہری گڑیا کی آنکھوں سے آنسو موتی بن بن کر اس کے کندھے و گھوڑ پر گر رہے تھے۔
میں نہیں چھوڑ سکتا، کبھی نہیں۔ وہ قطعی انداز میں بھرے بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ میں دوست بن کر نہیں رہ سکتی تمہاری، وہ اعلانیہ جتاتے ہوئے بولی۔ تو وائف بن کر رہ لو، مگر رہو صرف میرے ساتھ۔ اس کا سادگی سے شادی کا دیا پروپوزل مقابل کے کان کھڑے کر گیا تھا۔ ایسا مذاق نہیں کرو میری فیلنگ کے ساتھ، ورنہ یقین جانو تم بولو گے نا تو بھی نہیں چھوڑوں گی، ڈیٹ بن جاؤں گی میں۔ وہ روحان سا مگر دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ کس کمبخت کو چاہ ہے تم سے خود کو چھڑانے کی؟ اب تو چاہ یہی ہے کہ بس تمہارے ساتھ رہوں۔ اس خوبرو نوجوان کے محبت سے لبریز جملے سنتے ہی ہاتھ آج خود ہی اس کی کمر پر اپنا اثار باندھنے لگے۔ تو میں اسے تمہاری جانب سے پروپوزل سمجھوں؟ وہ لچکدار انداز میں اس کے سینے سے لگے استفسار کرنے لگی۔ بالکل۔ وہ مزید اس کے نازک سراپے کو اپنے اثار میں جکڑتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوا۔ اس کا جواب دل کو باغ باغ کر گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے رافع کا خیال ستایا۔ رافع! اس کے منہ سے رافع کا نام سنتے ہی زائرون بھی مانو آغازوں میں لوٹا تھا۔ سوری رافع، مگر ہم اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں ابھی بھی۔ زائرون کے اسے اپنے اثار سے آزاد کرتے ہوئے پلٹ کر رافع کو دیکھا، اس شرمساری سے معذرت طلب کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا۔ سوری یار، زائرون بھی لچکدار انداز میں، نیچے والے ہونٹ کو دانتوں سے چباتے ہوئے۔ اٹس اوکے، مجھے پہلے ہی محسوس ہو گیا تھا کہ تم دونوں کے درمیان کچھ ہے، اور رہی دوستی کی بات تو میری خوش قسمتی بس زائرون کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہ خاصا شکایتی لہجے میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا جواب زائرون کو شرمندہ کر گیا تھا، جس پر وہ جھجک مٹانے کے لیے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنا سر کھجانے لگا۔ تم نے کراچی کی ٹکٹ کی ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو محیب اپنی سیکرٹری سے ٹکٹ بک کرانے کی کہہ رہا تھا، جسے سنتے ہی وہ خاموش نہ رہ سکی۔ تو زندگی بھر کیلیفورنیا میں رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ کال ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد اس کی جانب متوجہ ہو کر ایک ابرو ہچکا کر نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ میں واپس استنبول جانا چاہتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ مگر میں وہاں اور نہیں رہ سکتا، مجھے بہت ضروری کام نپٹانے ہیں۔ وہ سمجھانے والے انداز میں جواز پیش کرنے لگا۔ مجھے بھی بہت ضروری کام ہے استنبول میں، وہ دونوں ہاتھ فولڈ کر جتاتے ہوئے بولی۔ اپنی والدہ سے ملنے کا سوچ رہی ہو؟ نہیں، ان سے تو میں مر کر بھی نہ ملنا چاہوں، جھلکوکڑے انداز میں جواب دے کر بیڈ کی جانب بڑھی۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا، مگر یہ وقت اسے بہتر نہ لگا۔ یہ لوگ بعض اوقات کچھ تحفے بگڑی بات بنانے میں آسانی کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے والٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ کیا سورج آج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلا ہے؟ وہ یہی سوچ رہی تھی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ وہ ستمکار نہ صرف اسے جواز سے ملنے کی اجازت دے رہا ہے، بلکہ معافی مانگنے کا تجویز بھی بیان کر رہا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں جواز سے معافی مانگنے استنبول جانا چاہتی ہوں؟ وہ بے ساختگی حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ جواب دینے کے بجائے وہ ایسے مسکرا کر چل دیا جیسے مقابل نے کوئی بچکانہ سوال کیا ہو۔ کیا تم میرے ساتھ واپس استنبول نہیں جانے والے؟ وہ ملازمہ کو 2 الگ سوٹ کیس بناتا دیکھ تیزی سے گارڈن میں اس کے پاس آئی تھی۔ نہیں، میں نے بتایا نا، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں شانہ انداز میں رکھے وہ چیئر پر بیٹھا ہوا مقابل کی جانب دیکھ نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایسا کیا کام ہے تمہیں جو مجھے چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو؟ وہ خاصا تعجب سے استفسار کر رہی تھی۔ محیب اس کے لہجے میں چھپی خفگی کو اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ چھوڑ کر کون جا رہا ہے؟ میں تو تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، مگر تم تیار نہیں ہوئی۔ اب میں خاموشی سے تمہیں منمانی کرنے دے رہا ہوں تو بھی تمہیں اعتراض ہے؟ عجیب، وہ خوبرو نوجوان منہ بسور کر کہتے ہوئے ٹیبل پر رکھا کافی کا مگ اٹھانے لگا۔ نجمہ نے نوٹ نہیں کیا کہ مقابل کتنی صفائی سے اس کے کیے اہم سوال کو گل کر گیا ہے کہ آخر ایسا کون سا کام ہے اسے جو وہ چھوڑ کر جانے تک کے لیے تیار نہیں۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس پلٹ آئی تھی۔ شاہزین کو فیڈ کراتے وقت نہ جانے کیوں دل بہت اداس ہو رہا تھا، عجیب سا بھاری بھاری پن محسوس کر رہی تھی وہ اپنے دل پر۔ سر کام ہو گیا، کالے کپڑوں میں ملبوس اس شخص نے سیل کان سے لگا کر بڑی مسرت و فخر بھرے لہجے میں اطلاع دی۔ تم نے خود چیک کی ہے؟ دوسری جانب سے تیزی سے سوال کیا گیا۔ بالکل سر، میرے سامنے محیب اجلال ملک کی بے جان لاش پڑی ہے، اگر یقین نہ آئے تو آپ خود آ کر چیک کر لیں۔ وہ استنبول فوجی تو اپنے گھر کے دروازے کی سیڑھیوں پر ڈاکٹر حسن کو اتنا منتظر پایا، جنہیں دیکھتے ہی اس کے غصے کا پارا ہائی ہوا۔ بیٹا وہ انہیں اگنور کر کے جانا چاہتی تھی، مگر سیڑھیاں اتنی بڑی نہیں تھی کہ ایک بندے کے بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود دوسرا بندہ گزر سکے، اس لیے مجبوراً منہ بسور کر ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پیچھے اس کی ملازمہ شاہزین کو گود میں لیے ہوئے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر انکل، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز آپ جائیں یہاں سے، وہ مشکل اپنے غصے کو قابو رکھتے ہوئے منہ بگاڑ کر کہا۔ بیٹا تم اچانک کہاں چلی گئی تھی؟ میں 2 دن سے تمہارے گھر کے چکر لگا رہا ہوں۔ وہ سیڑھیوں سے کھڑے ہوتے ہوئے لچکدار انداز میں گویا ہوا۔ ان کے لہجے میں فکر کا عنصر نمایاں تھا جسے وہ چاہ کر بھی اگنور نہ کر سکی۔ کیوں، کوئی کام تھا آپ کو مجھ سے؟ وہ نہ روٹھے پن سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں، روسا کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کا بخار نہیں اترا، غنودگی میں بھی تمہارا نام لیتی ہے۔
پلیز ایک بار چل کر اس سے مل لو، اتنی بڑی سزا نہ دو اپنی ماں کو اپنی زندگی میں خوشیوں کا انتخاب کرنے کی، وہ بھی وہ انتخاب جو تمہاری خاطر کیا تھا انہوں نے۔ کبھی کبھار کچھ جملے اپنا لمس ذہن میں نقش کر دیتے ہیں، ایسا نقش جو دل کی گہرائیوں تک اترے۔ مانا وہ سادے ہوتے ہیں مگر ان کا مفہوم دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کچھ ایسی تاثیر ڈاکٹر حسن کے آخری جملوں میں تھی۔ اس قدر شرمندہ ہوئی کہ انتہا نہ رہی۔ زندگی بھر اپنی ماں کو خوشیاں دینے کی آرزو لیے پھرتی رہی، اور آج جب ان کیسی کی خوشیاں خود ان کے دامن میں بھر آئیں تو وہ دشمن بن بیٹھی، انہیں برا بھلا کہنے لگی۔ کیا خوشیاں صرف ایک اچھا خوبصورت گھر ہو سکتا ہے، ایک آرام بھری زندگی ہو سکتی ہے؟ وہ سوچنے لگی، تفکر کرنے لگی، نہیں ہرگز نہیں۔ اگر اسے پوری دنیا کی آسائشیں دے دی جائیں اور صرف محیب کو جدا کر دیا جائے تو کیا وہ ان خوشیوں کو مکمل تصور کرے گی؟ نہیں، یہ آسائشیں اور چیزیں ضرورتیں ہیں، محبت نہیں۔ ہر انسان کو محبت کی چاہے اور یہ چاہ کسی عمر کی مقید نہیں۔ پھر اس نے اپنی ماں کے لیے کیسے مقید کر دی؟ آنکھوں میں آنسو بہہ رہے، کتنی غلط سوچ رکھتی ہے وہ۔ جب خود پر رکھ کر سوچا تو معلوم ہوا خود کے لیے ایک انسان کی چاہے جو سکھ دکھ کا ساتھ ہی رہے تا عمر، مگر اپنی ماں کے لیے صرف آسائشوں کو خوشیوں کا نام دے دیا۔ یہ خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے موم کے پاس لے چلیں ڈاکٹر انکل، وہ روتے ہوئے تڑپ کر گویا ہوئی۔ اس کا جواب سنتے ہی انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ لے آئے۔ موم دیکھیں میں آئی ہوں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی والدہ کو بیڈ پر بے سدھ پڑا پایا۔ ان کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا، قریب آ کر بیٹھی اور ہاتھ تھاما تو لگا جیسے بھٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ دیکھنے سے ہی شدید بیمار معلوم ہو رہی تھی۔ نجمہ ان کی حالت دیکھ مزید شرمسار ہوئی۔ ان کے گال پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے لبریز لہجے میں بولی، نجمہ میری بچی۔ اس کی آواز سنتے ہی انہوں نے آنکھیں کھول لی تھیں، یقیناً وہ منتظر بیٹھی تھی۔ ان کے جسم کی طرح آواز بھی بہت کمزور لگ رہی تھی۔ سوری، مجھے معاف کر دیں موم، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر اپنی ماں کے سینے سے سر لگا کر رونے لگی۔ وہ بار بار معذرت کر رہی تھی اور اس کی والدہ اتنی عباروں سے کہہ رہی تھی کہ کوئی بات نہیں۔ میرا شاہزہن کہاں ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی اچانک؟ اتنی بیماری میں بھی وہ اپنی بیٹی اور نواسے کے لیے فکر مند تھی۔ موم، میں محیب کے ساتھ کیلیفورنیا چلی گئی تھی نائزہ آنٹی سے ملنے، اور یہ رہا آپ کا شاہزہن۔ نجمہ نے مسکرا کر کہتے ہوئے ملازمہ سے شاہزہن کو لے کر اپنی والدہ کے ہاتھ پر لٹایا۔ محیب؟ وہ بری طرح شاکڈ ہوئی تھی محیب کا نام سن۔ ہاں محیب، اس نے دوسری شادی نہیں کی موم، اس نے میری جگہ کسی کو نہیں دی۔ وہ تو میری جائیداد بھی واپس کر رہا تھا مگر میں نے طلاق نامہ سمجھ کر پیپر پھاڑ دیے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، پتہ ہے وہ مجھے اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی کی شادی میں اپنی وائف کی حیثیت سے لے کر گیا۔ وہاں پوری میڈیا کے سامنے اس نے مجھے اپنی وائف کہہ کر تعارف کرایا۔ اتنا ہی نہیں، وہ مجھے بار بار سمجھاتا رہا کہ میں آپ کو معاف کر دوں اور آپ کی جانب سے اپنا دل صاف کروں، ورنہ بعد میں پچھتاؤں گی۔ کبھی یہی محیب اجلال ملک تھا جس کا نام تھا سنتے وہ منہ بسور لیتی تھی، اور آج پیدائشی دشمن تھا اس کا۔ آخر پیدائشی دشمن تھا اس کا، اور آج لب تھک نہیں رہے تھے اس کی تعریف کرتے کرتے۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ وہ تو جیسے پھر سے ایک بار جی اٹھی تھی۔ ان کا دل مسرت و خوشی سے اس قدر سرشار تھا کہ آنکھیں نم ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ نجمہ بیٹا، اپنے ہاتھوں سے سوپ پلاؤ اپنی ماں کو۔ میں پلاتا ہوں تو پیتی ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر حسن سوپ کا پیالہ نجمہ کی جانب بڑھاتے ہوئے شکایتی انداز میں بولے، جسے سنتے ہی وہ لڑکی مسکرا دی۔ موم غلط بات، مجھے تو ہمیشہ کہتی تھیں آپ کہ شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اس کا کام مانو، اور خود کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ خاصا ڈپٹنے والے انداز میں ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر اپنی ماں کی محبت بھری کلاس لگانے لگی۔ شکر ہے خدا کا کوئی میری سائیڈ والا بھی آیا۔ ڈاکٹر حسن بلندی کی جانب دیکھ شکر ادا کرتے ہوئے بولے، جس پر عروسہ بیگم انہیں گھوری سے نوازنے لگی۔ جی بالکل ڈاکٹر انکل، اگر اب یہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ مجھے کال کیجیے گا، دیکھیے گا میں پہلی فلائٹ سے کراچی سے استنبول پہنچ کر ان کو خود ٹھیک کروں گی۔ وہ بڑی بی کی طرح پر اعتمادی و بھرم سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، کراچی؟ تم واپس جا رہی ہو؟ وہ پریشان ہو کر تیزی سے استفسار کرنے لگی۔ جی صبح کی فلائٹ ہے، وہ مسکراتے ہوئے جواب دے ہوئی۔ اگر ان لوگوں نے تمہیں پھر تنگ کیا تو خاص طور پر مبشرہ بھابی نے، وہ واقف تھی ان کی فکر اپنی جگہ بجا ہے، مگر عورت کا اصل گھر وہی ہوتا ہے جو اس کے شوہر کا، اور محیب کا گھر ملک منشن تھا، پھر وہ کیسے وہاں نہ جائے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، محیب ہے نا میرے ساتھ، آپ فکر نہ کریں۔ مانا ڈری ہوئی تو وہ بھی تھی، دل میں برے خیالات و وسوسے اس کے بھی آ رہے تھے، مگر اپنی والدہ کو فکر مند کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے مطمئن انداز میں گویا ہوئی، صرف محیب ہی کیوں بیٹا، اب تمہارا باپ بھی ہے، اور جن بیٹیوں کے سر پر باپ کا سایہ ہوتا ہے، کیسے جرأت ہے کہ ان کی جانب نظر بھی اٹھائے؟ ڈاکٹر حسن نہایت شفقت و محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر روبدار انداز میں بولے۔ ان کا یوں محبت سے لبریز لہجہ، ان کا شفقت بھرا انداز اس کی آنکھوں کو بھر لایا تھا۔ باپ کی شفقت و محبت کب دیکھی تھی اس نے؟ وہ بیچاری تو محروم رہی تھی پوری زندگی دنیا کے اس حسین رشتے سے۔
بالکل، اب تو میرے ڈیڈ بھی ہیں، اب کون مجھے کچھ کہنے کی جرات کر سکتا ہے؟ وہ بڑی بڑی آنکھیں اور لہجے میں اپنے والد کو دیکھ مسکرا کر بولی۔ نجمہ کا ڈاکٹر حسن کو ڈیڈ کہنا روسا بیگم کو دلی مسرت پہنچا گیا تھا۔ انہیں یقین آ گیا تھا کہ نجمہ نے انہیں پورے دل سے اپنے والد کے روپ میں قبول کر لیا۔ ماما، آپ شاہزین کو مجھے دیں اور خود لیٹ دیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ جب سے میں آئی ہوں آپ بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ اپنی والدہ سے فکر مند لہجے میں گویا ہوئی۔ نہیں، اسے میرے پاس رہنے دو، تمہیں نہیں پتا، تمہیں اور اپنے ننھے شہزادے کو دیکھتے ہی میری ساری بیماری چور منتر ہو گئی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ شاہزین کی پیشانی کو چومتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ 2-3 دن مزید آپ کے پاس ہی رہنے والا ہے۔ جتنا چاہے اتنا پیار کرتی رہیے گا، مگر ابھی سے مجھے دے دیں اور لیٹ کر آرام کریں۔ آپ کو صرف ٹھیک نہیں، میرے جانے سے پہلے مکمل تندرست ہونا ہے، ورنہ مجھے آپ کی فکر لاحق رہے گی۔ مگر تمہاری فلائٹ تو کل صبح کی تھی نا؟ وہ تعجب سے۔ میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جاؤں گی، یہ سوچا بھی کیسے آپ نے؟ وہ خفگی سے بولی۔ مگر بیٹا محیب کو برا لگ گیا تو میں نے بتا دیا اسے، اس نے اجازت دے دی ہے پورے 1 ہفتے کی۔ نجمہ نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی اور شاہزین کو گود میں لے کر اپنی والدہ کی آرام کرنے کے لیے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر نکلی۔ یہ محیب آج کل کچھ زیادہ ہی سیدھا نہیں بن رہا؟ جو کہو وہ فوراً مان جاتا ہے، کوئی اعتراض کرنا تو دور کی بات، سوال تک نہیں کرتا۔ ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے محیب ٹھیک نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں محیب کا بدلہ بدلہ رویہ نجمہ کو پریشان کر رہا تھا، الجھا رہا تھا، سوچ میں ڈال رہا تھا کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ یہ بابا آدم کے زمانے کی بائیک جب دیکھو خراب ہو جاتی ہے، اب آدھا گھنٹہ یونی کو لیٹ کر کے اس کو ٹھیک کرو۔ کتنی بار کہا ہے کھڑو سے کہ نہیں دلا دو، پر نہیں، پتہ نہیں اتنے پیسہ لے کر کہاں جانا ہے۔ وہ مسلسل کڑتے اور بڑبڑاتے اپنی بائیک ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہیلو! وہ مڑا تو وہ لڑکی اپنے لبوں پر مصنوعی مسکان سجائے نرمی سے بولی۔ اسے گمان ہوا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ تم کیوں بار بار میرے سامنے آ رہی ہو میرے سامنے؟ کہہ دیا نا نہیں ہے تم سے کوئی واسطہ، ڈیوٹی کہیں کی۔ چہرہ جتنا بولا بالا، اندر سے اتنی ہی کٹنی۔ وہ بیچارہ دل کا مارا کہاں لے کے جائے وہ اپنا زخمی دل، جو اس لڑکی کے جھوٹ کے سبب شدید زخموں سے چور ہوا تھا۔ حالت تو یہ تھی کہ بار بار نظر آتی اور وہ بار بار ایسے ہی برا بھلا کہہ کر خود کو سکون و تسکین دینے کی کوشش کرتا، مگر اس بار وہ حقیقت میں سامنے کھڑی تھی۔ یہ کہاں جانتا تھا وہ؟ سوری یار، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں اپنے بولے جھوٹ کی وجہ سے، مگر اس وقت حالات ایسے تھے کہ مجھے بولنا پڑا۔ نجمہ سر جھکا کر شرمندگی سے معذرت طلب کرنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس خوبرو لڑکے نے برا بھلا کہا ہو اور مقابل غائب ہو جانے کے بجائے معافی مانگ رہی ہو۔ تم واقعی آئی ہو مجھ سے معافی مانگنے؟ اس کا گمان تھا نجمہ اب اس سے کبھی نہیں ملے گی۔ اس کے لہجے سے جھلکتی حیرت و تعجب مقابل کھڑی اس لڑکی نے محسوس کر لی تھی۔ خیر جواد، کیوں مجھے مزید شرمندہ کر رہے ہو؟ معاف کر بھی دو نا یار، ہو گئی غلطی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا لال رنگ کا باکس اس کے آگے بڑھاتے ہوئے دوستانہ انداز میں گویا ہوئی۔ رشوت؟ وہ ایک ابرو جھکا کر ہلکا سا منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے۔ رشوت نہیں، چھوٹا سا تحفہ ہے میری جانب سے، کل خود جا کر مارکیٹ سے لائی ہوں خاص تمہارے لیے، پورے 3 گھنٹے پاؤں دکھائے ہیں تمہاری خاطر۔ بڑی پیاری سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے ہاتھ میں زبردستی باکس تھما کر خاصا جتاتے ہوئے بے تکلف انداز میں بولی، اوہ احسان آپ کا۔ وہ منہ وزور کا طنزیہ لہجے میں، ارے یار کھول کر تو دیکھو اسے۔ باکس بے دلی سے پینٹ کی جیب میں ڈالتا دیکھ مقابل تیزی سے گویا ہوئی، پتہ ہے مجھے، رنگ ہے اس میں، اتنے سے باکس میں رنگ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اندازہ لگاتے ہوئے چڑھ کر جواب دے ہوا، حد ہوتی ہے بے مروتی کی بھی، بندہ اب اتنے نخرے بھی نہ دکھائے، خاص طور پر ایک لڑکی کو۔ وہ خاص خفیے سے کہہ کر منہ موڑ کر کھڑی ہوگی۔ لڑکی نہیں عورت، شادی شدہ کو عورت کہتے ہیں میڈم۔ مقابل کے منہ سے لڑکی کا لفظ سنو اس کے تو جیسے سارے زخم پھر تازہ ہو گئے تھے۔ وہ فوراً ہی اس کے کہے لفظ کو خاصا جتاتے ہوئے تصحیح کرنے لگا، اف، تمہیں کیوں اتنی مرچیں لگ رہی ہیں میری لڑکی کہنے پر؟ کہاں سے عورت لگتی ہوں میں تمہیں؟ اتنی خوبصورت اور سمارٹ ہوں کوئی کہہ نہیں سکتا مجھے دیکھ کر کہ شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہوں۔ خوبصورتی کا ذکر ہو اور نجمہ اترائے نہ، یہ تو ناممکن ہے۔ وہ خاصا اکڑ کر شہادت کی انگلی سے بالوں کی لٹ کو الجھا کر آنکھیں مٹکا کر اتراتے ہوئے جواب دینے لگی، میڈم چشمے کا نمبر بڑھواؤ اپنا، خوبصورتی کا خیب ہی نہیں ہے تمہیں، انسان اتنی بھی خوش فہمی نہ پالے۔ وہ منہ بگاڑ کر زبان سے چڑھاتے ہوئے استہزائیہ انداز میں گویا ہوا، خاصا جلنے کی بو آ رہی ہے مجھے تو۔ وہ اپنی ناک پکڑ کر چھوٹی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے اترا کر بولی، اب تم جیسوں سے بھی جلوں، اتنا برا وقت نہیں آیا میرا۔ وہ ترکی بدرکی جواب دے ہوئے اس کا جواب سن پہلے تو منہ بسورا مگر پھر روتو سا منہ بنا کر منتی انداز میں کہنے لگی، جواد کر دو نا معاف یار، سوری، بول تو رہی ہوں، اب اور کتنا بھاؤ کھاؤ گے؟ اچھا اب میری کمزوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ، میں بہت نرم دل کا مالک ہوں اس معاملے میں، تمہیں اچھی طرح علم ہے، روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تمہیں۔
نجمہ کو لگا وہ واقعی اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے اب اسے رونا آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے مچلتے نظر آ رہے تھے۔ مقابل فوراً ہی اپنی ناراضگی و غم بھول معاف کرنے کے لیے تیار ہوا۔ تو تم نے مجھے دل سے معاف کر دیا نا؟ وہ پھر ایک بار لچکدار انداز میں تصدیق کرنے اور اپنے دل کو سکون دینے کے لیے پوچھ رہی تھی۔ ہاں کر دیا۔ وہ کیا کہتا کہ دل اس قدر زخموں سے چور ہے کہ معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پہلی محبت ہے آخر وہ اس کی، مگر مقابل کا دل رکھنے کے لیے چہرے پر مصنوعی مسکان سجائے جواب دیا۔ گڈ، اب چلو جلدی سے میرا گفٹ کھولو اور بتاؤ تمہیں کیسا لگا؟ وہ ایکسائٹڈ ہو کر چمکتی آنکھوں کے ساتھ گویا ہوئی۔ بعد میں کھول لوں گا، ابھی میں یوں نہیں جا رہا ہوں، پہلے کافی لیٹ ہو چکا ہوں۔ وہ اپنی اداسی زیادہ دیر نہیں چھپا سکتا تھا، اس لیے نرمی سے کہہ کر گفٹ جیب میں ڈالتے ہوئے واپس بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر اچھا چلو جیسا تمہیں بہتر لگے، لیکن کھول کر ضرور دیکھنا اور میسج پر بتانا کیسا لگا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، جس پر اس نے اس بات میں سر لایا۔ تمہیں دیر ہو رہی ہے نا، تو میرے ساتھ چلو، میرا ڈرائیور تمہیں یوں نہیں چھوڑ دے گا۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس بائک کے تو یہ روز کے نخرے ہیں، میں خود مینیج کر لوں گا، تم فکر مت کرو۔ اس نے نجمہ کے پیچھے کھڑی پجاروں دیکھی، اسے فوراً ہی محیب یاد آ گیا۔ اس کی یاد بھی جیسے دل کو جلاتی معلوم ہوئی۔ ساتھ ساتھ اپنی پرانی بائک کو دیکھ کمتری کا احساس بھی شدت سے دل میں بھرا۔ وہ تیزی سے انکار کرتے ہوئے واپس اپنی بائک سٹارٹ کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ اچھا میں پاکستان جا رہی ہوں کل، اس لیے آج رات چھوٹی سی دعوت رکھی ہے، مجھے اچھا لگے گا کہ اگر تم اور انکل فرقان آج رات میرے گھر آئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے دعوت دی، جس پر وہ پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ پاکستان؟ یوں اچانک؟ میری سسرال ہے پاکستان میں۔ تم محیط جیسے امیر آدمی کو چھوڑ کر کیوں آئی تھی؟ میں جانتا ہوں یہ کافی پرسنل سوال ہے، مگر تم میری دوست ہو، مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ یہ سوال میرے ذہن میں اکثر گردش کرتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں تم میاں بیوی کے درمیان سب ٹھیک تو ہے؟ کہیں وہ کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا تمہارے ساتھ؟ جواد کو نجمہ نے پہلی بار کسی معاملے میں اس قدر سنجیدہ دیکھا تھا۔ اس کی فکر اپنی جگہ بجا تھی، یہ جانتی تھی وہ۔ محیب میرا ہسبینڈ ہونے سے قبل میرا کزن ہے، یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی بتائی تھی۔ ہمارے درمیان کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، جن کی وجہ سے میں اسے چھوڑ آئی تھی، مگر اب اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ہے، اس لیے تم فکر مت کرو۔ میں بہت خوش و مطمئن ہوں محیب کے ساتھ۔ اس کا مطمئن انداز میں جواب جواد کے دل کو سکون و تسکین بخشتا معلوم ہوا۔ وہ نجمہ کی خوشی میں خوش تھا۔ چلو تو پھر رات میں ملتے ہیں، لیٹ مت ہونا، وہ مسکرا کر کہتی ہوئی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ جواد اسے حسرت بھری نظروں سے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی نگاہیں شدید رنجیدہ تھیں، ہاتھوں میں پکڑا پین نہ جانے کیوں آج چلنے سے انکار کرتا معلوم ہو رہا تھا۔ اتنی بڑی بڑی ڈیل وہ بغیر ہچکچاہٹ کے یوں ہی سائن کر دینے کا عادی تھا، مگر آج اس کے ہاتھ ذرا کپکپا رہے تھے۔ آسان نہیں ہوتا کسی کو اپنی جوانی کی محنت و اپنا جائز حق بغیر کسی مزاحمت و احتجاج کے دے دینا، مگر وہ دے رہا تھا۔ اگر اسے شاہزین کی موجودگی کا علم نہ ہوا ہوتا تو شاید اسے یہ سائن کرنے میں کوئی مشکل نہ ہوتی۔ آخر دل و جان وارتا تھا وہ اپنے چھوٹے بھائی پر، لیکن کیا خبر تھی کہ ایک وقت ایسا بھی دیکھے گا اپنی زندگی میں کہ وہی جان سے پیارا بھائی جان لینے پر تل جائے گا۔ وہ ہمیشہ سے جازے کو کم عمر اور جذباتی سمجھتا آیا تھا، اس لیے اس کا زارون اور پرورش کے کزن پر حملہ کروایا عملہ نظر انداز کر گیا، نہ صرف نظر انداز بلکہ اس کی حفاظت بھی کرتا رہا، اس کی بے وقوفیوں اور گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا رہا۔ لیکن اس لمحے ہزاروں موتیں مرا تھا جب علم ہوا کہ کار کے بریک فیل کروانے والا کوئی اور نہیں جازے ہے۔ سائن کرتے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کا چہرہ گھومنے لگا، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا یہ ایک تلفی ہے اس شہزادے کی، مگر زندگی بھر اس کے اور اس کی ماں کے ساتھ خوش و آباد رہنے کی خواہش میں یہ قدم تو اٹھانا ہی تھا۔ سر آپ کے ساتھ کام کرتے سالوں ہوئے ہیں مجھے، مگر یہ پہلی دفعہ ہے جب مجھے آپ کے فیصلے سے اختلاف ہے۔ سامنے چیئر پر بیٹھے وکیل نے گمبھیر لہجے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو جازے صاحب کے خلاف قانونی ایکشن لینا چاہیے۔ کیا نہیں کیا انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو جھوٹے مقدموں میں پھنسانے کی کوشش کی، آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ میں لا کر کمپنی کو شدید نقصان پہنچایا، پھر آپ پر دوبارہ قاتلانہ حملہ بھی کروایا۔ ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیتی، یہ جانتے ہیں آپ بھی اچھی طرح۔ وکیل نہایت جذباتی ہو کر اسے ایک بار پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دے رہا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ فیصلہ بالکل غلط تھا جو محیب اپنے بھائی کی محبت میں آ کر لے رہا تھا۔ وہ یہ سارے کارنامے اس جائیداد کی خاطر کر رہا ہے، غلطی اس کی نہیں، غلطی ہمارے پیرنٹس کی ہے جنہوں نے شروع سے ہمیں دولت کا حریص بنایا۔ اسے شروع سے پورے 50% جائیداد کا مالک ہونے کا خواب دکھایا گیا تھا، مگر میری نجمہ سے شادی کر لینے کے بعد میں اپنے پلان سے پھر گیا۔ میرا تو کوئی نقصان نہ ہوا، میں 25% اور میری بیوی 50% کی مالکن، لیکن کل ملا کر ہمارے پاس 75% حصہ ہو گیا اور بیچاری جازے کا حصہ وہی 25% رہ گیا۔ اس کمتری کو قبول نہیں کر پا رہا وہ،
وہ نجمہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اچھی طرح علم ہے مجھے، مگر میرے ماضی میں کیے غلط فیصلوں کی وجہ سے جو نفرت و کدورت اس کے دل میں میرے لیے ابھری ہے، اس کے سبب وہ مجھے نقصان پہنچانے پر اتر آیا ہے۔ میرا حصہ ملتے ہی وہ بھی 50% کا مالک ہو جائے گا، پوری جائیداد میں جس کی اسے شروع سے چاہ ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں لگتا وہ پھر مجھے نقصان پہنچانے کی سوچے گا بھی۔ وہ پر اعتمادی سے گویا ہوا، کبھی کبھار بے لوث محبت ہمیں اندھا کر دیتی ہے، اتنا اندھا کہ ہم اپنے سامنے سب کچھ روشن ہونے کے باوجود بھی آنکھیں موند کر چلتے چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس برائی کو جو ہماری جانب اپنے پنجے پھیلا چکی ہے۔ یہی حال اس لمحے محیب کا تھا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ جازی اس کا سگا بھائی اس کی موت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں۔ سر ماسٹر کے وکیل آئے ہیں آپ سے ملنے، وہ نیچے لاؤنج میں بیٹھے ہیں۔ وہ کمرے میں اپنی شہزادی نازنین کو گود میں لیے سیل چلا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آنے کی اجازت دی تو ملازم نے اسے محیب کے وکیل کے آنے کی اطلاع دی۔ بھائی کا وکیل، وہ الجھا، سب خیریت تو ہے نا؟ صوبیہ جو ابھی بھی واش روم سے نہا کر نکلی تھی فکر مند لہجے میں پوچھنے لگی۔ جازی اور صوبیہ کے درمیان تلخی روز بروز بڑھ رہی تھی۔ وجہ صوبیہ کا نجمہ کو بھاگنے میں مدد کرنا اور جازی کے بار بار استفسار پر بھی انجان بننے کی اداکاری کرنا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے طلاق دے دے، مگر صرف اپنی بیٹی کا منہ دیکھ کر اسے خاموشی سے اپنے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے دے رہا تھا۔ اس لڑکی کے سوال کو مکمل اگنور کر نازنین کو بیڈ پر لٹا کر تیزی سے باہر چلا گیا۔ وہ نیچے پہنچا تو وکیل کو اپنا منتظر صوفے پر بیٹھا پایا۔ اس نے پراپرٹی ٹرانسفر کے پیپرز جازی کے ہاتھ میں دیے۔ چہرنے دیکھ بجائے خوش ہونے کے اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش ابھری۔ پھر نہ جانے دل میں کیا سمائی، زور زور سے ہنسنے لگا۔ دل آج بہت اداس تھا۔ وہ رنجیدہ اپنے کوٹ ہاتھ میں لیے اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ یہ وہی اپارٹمنٹ تھا جو اس نے نجمہ کے لیے خاص خریدا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اس حسنِ جاں کو اچانک اپنے سامنے کھڑا دیکھا، آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ قابل حسینہ کالے رنگ کی لانگ مکسی زیب تن کی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں وہی نیکلس چمک رہا تھا جو اس نے اپنی والدہ سے ڈبل قیمت پر خریدا تھا۔ میکسی کا گلا آگے اور پیچھے دونوں جانب سے کافی گہرا تھا، جس سے اس لڑکی کی دودھیائی رنگت جھلک رہی تھی۔ وہ لائٹ میک اپ اور ہونٹوں پر ڈارک میرون رنگ کی لپسٹک لگائے بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی گھنی آبشار کو سیدھے کندھے پر آگے کی جانب ڈھا رکھا تھا جو اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ ایک ادا سے لہرا کر چلتی ہوئی اس کی جانب آئی۔ تم نے تو کہا تھا کہ 2 دن اور اپنی والدہ کے پاس رکو گی، کہاں کی اداسی، کہاں کا غم؟ اس حسنِ دلربا کو دیکھتے ہی جیسے وہ کھل اٹھا تھا۔ چہرے پر پیاری سی تبسم سجائے کوٹ سائیڈ میں رکھی چیئر پر ڈالتے ہوئے کہا، میں سرپرائز دینا چاہتی تھی تمہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شاہزین کہاں ہے؟ اس وجیح عنوان نے بے صبری سے پوچھا۔ وہ تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گیا، نجمہ نے ذرا جتاتے ہوئے شکایتی انداز میں کہا۔ وہ آفس میں کافی کام تھا آج، تیزی سے وجہ بیان کرنے لگا۔ اوہ، تو پھر تو آپ خاصا تھک بھی گئے ہوں گے، اس نے اپنے نیچے کے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر لہ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی قاتلانہ ادا اس وجیح مرد کو اپنے دل پر وار کرتی محسوس ہوئی۔ تو میں تھوڑی تھکن اتارنے میں مدد کر دوں؟ وہ ظالم حسینہ نہایت قریب آ کر اس کی ٹائی اپنے ہاتھوں سے اتارتے ہوئے ذومعنی انداز مقابل قسم جیسے حسین نیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گویا ہوئی۔ وہ خوبرو نوجوان اس کی نشیلی آنکھوں میں گہری بولتی نظروں سے جھانکتے ہوئے میری خوش قسمتی کہہ کر مسکرانے لگا۔ وہ لڑکی تو بغیر پیے ہی نشہ چڑھا گئی تھی اسے۔ نزدیک کھڑی وہ حسین دشمن جاں نعمت تھی اس کے لیے، ایک عظیم نعمت جس کا وہ دنیا میں سب سے بڑا قدردان تھا، جس کے جسم پر تو وہ سالوں سے قابض تھا، مگر چاہ روح پر قابض ہونے کی تھی۔ ایک سزا تھی جو بظاہر نظر نہیں آتی تھی، مگر وہ کاٹ رہا تھا۔ اسے گمان ہوا جیسے آج اس کی سزا ختم ہوئی ہو۔ وہ خوبرو نوجوان کیوں کر خوش نہ ہوتا؟ وہ سامنے سے دعوت دے رہی اسے بغیر ایک لمحے کی دیری کی وجہ سے برائڈل سٹائل میں اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو اپنی جگہ شاہزین کو محیب کے بازو پر سوتا ہوا پایا۔ دونوں باپ بیٹا چپک کر سو رہے تھے۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ کبھی محبت سے چور نظریں اپنے شوہر پر ڈالتی تو کبھی اپنے بیٹے پر۔ اس سے زیادہ کی کوئی عورت کیا خواہش کرے؟ یہ وہ حسین لمحہ تھا جسے وہ آنکھوں میں بھر کر مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ نہایت محبت سے پہلے اپنے شہزادے کی پیشانی چومی، پھر اپنے خوبرو شوہر کی، جو سوتے ہوئے بھی کسی پرنس چارمنگ سے کم معلوم نہیں ہو رہا تھا اسے۔ پھر اٹھ کر اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ سارے ملازمین کہاں ہیں؟ وہ شاہزین کو گود میں لے کر کچن کی جانب آیا۔ نجمہ کو کام کرتا دیکھ وہ برہمی سے ایک ابرو اچکا کر پوچھنے لگا، ناشتہ تیار کر رہی ہوں تمہارے لیے، اور ملازمین کو میں نے ہی کچن سے باہر کیا ہے۔ وہ فرائی پین چولہے پر رکھتے ہوئے مطمئن انداز میں جواب دے، مگر تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ فوراً اس کی جانب متوجہ ہو کر احتجاجاً بولی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تم یہ سب کرو۔ کبھی کبھار دل چاہے تو کچن آ جایا کرو، اپنی نگرانی میں سارا کام کروایا کرو، مگر روز کی اپنی ڈیوٹی مت لگاؤ، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تم بس اپنا اور شاہزین کا اچھے سے خیال رکھو۔
وہ گمبھیر لہجے میں سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا، پر مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے لیے ککنگ کرنا، میں نے تو نیٹ سے بھی سیکھی ہے، جیسے تم چاہتے ہو میں نے تو نیٹ سے بھی سیکھی ہے، جیسے تم چاہتے ہو بہت ساری ڈشز بھی سیکھی ہیں، جیسے تم چاہتے ہو نا میرا خیال رکھنا، ویسے میں بھی چاہتی ہوں کہ تمہارا خیال خود رکھوں، تمہارے سارے کام جتنا ممکن ہو سکے خود کروں، یہ ڈیوٹی ویوٹی نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار ہے میری، میں روز صبح اٹھ کر آئی لو یو نہیں کر سکتی، یہ نہیں ہوگا مجھ سے، مگر اپنی عادت سے تمہیں یہ احساس ضرور دلانا چاہوں گی کہ کتنے خاص ہو تم میرے لیے۔ اس نے کب سوچا تھا کہ مقابل کھڑی حسینہ یوں اپنی محبت کا اظہار کرے گی، یوں اس کے ناز اٹھانے کی چاہ رکھے گی۔ لاجواب کر دیا تھا اس نے محب اجلال ملک کو۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے، ہار ماننے والے انداز میں کہہ کر وہ پاس رکھی چیئر کو کھسکا کر شاہزین کو گود میں لیے اس پر بیٹھ کر اسے ناشتہ کرتا ہوا دیکھنے لگا۔ ویسے ناشتے میں کیا بن رہا ہے؟ اس نے تجسس سے استفسار کیا۔ تمہارے لیے ایک ابلا ہوا انڈا اور چائے، بس؟ وہ حیرت سے منہ بگاڑتے ہوئے ہاں نہایت پیارا سا چہرہ بنا کر مقابل حسینہ نے جواب دیا۔ کیونکہ بھائی مجھے بڑے پیٹ والے مرد بالکل اچھے نہیں لگتے، اور پاکستانی مرد اپنا خیال رکھنا بالکل ترک کر دیتے ہیں شادی کے بعد، پھر کچھ ہی عرصے بعد ان سے پہلے ان کا بڑا سا پیٹ داخل ہو رہا ہوتا ہے ہر جگہ، اس لیے میں خاص تمہاری ڈائٹ کا خیال رکھنے والی ہوں اب سے۔ اس کی چھوٹی آنکھیں کر کے منہ بسور کا کہتی مقابل بیٹھے اس شخص کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار سے پھوڑ لے۔ گڈ، خاصا دانت پیستے ہوئے جبرن کہا۔ شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے۔ اور جو تم نے میرے لیے نیٹ سے نئی ڈشز سیکھی ہیں وہ سب بھی ڈائٹ اسپیشل ہیں۔ آج میں تمہارے لیے خاص کیما کریلے بناؤں گی، دیکھنا انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے۔ وہ خاصا پر اعتمادی سے گویا ہوئی، جس کے جواب میں وہ مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے اس بات میں سر لانا گا۔ کیما کریلے، وہ منہ بسور کر دوبارہ اس کی سے دہراتے ہوئے۔ لگتا ہے شاہجہان بابا کو اب سے آفس میں ہی کھانا کھانا پڑے گا۔ وہ سرگوشی والے انداز میں اپنے بیٹے کے کان کے پاس منہ لا کر منہ بگاڑتے ہوئے بولا۔ تم یہاں کب سے رہ رہے ہو؟ ناشتہ کرتے ہوئے نجمہ نے اچانک ہی سوال کیا۔ جب سے پلوشہ سے شادی سے انکار کیا، دو بدو جواب دیا۔ نجمہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ بالکل نارمل تھا، دکھ کا کوئی دور دور تک آثار نہ تھا۔ تمہیں دکھ تو ہوا ہوگا، پلوشہ کو انکار کرتے وقت نہایت تجسس سے استفسار کیا۔ تم کیا سننا چاہتی ہو؟ مقابل نے ایک ابرو اچکا کر نروٹھے پن سے پوچھا۔ اس کا اچانک سے بدلا رویہ نجمہ کو احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ سوال غلط کیا اس نے۔ میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اس کا منہ اتر گیا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے بولی۔ سچ بتانا پلوشہ، محبت ہے نا تمہاری؟ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر اس سوال کا جواب جاننا چاہتی تھی وہ، چاہے مقابل کا جواب سننے کے بعد شدید پچھتاوا ہی کیوں نہ ہو اپنے پوچھے جانے والے سوال پر۔ اس سوال کے کانوں کی سماعت سے ٹکراتے ہی محب کو وہ لمحہ شدت سے یاد آیا جب وہ اپنی نئی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے جانے کے لیے اپنی فیملی سے لڑ رہا تھا۔ اس وقت جب مبشرہ بیگم نے اچانک اسے پلوشہ کی یاد دلا کر کہا کہ اس کے کمرے پر پلوشہ کا حق ہے، تو اس کی پکڑ نجمہ کے ہاتھ پر چند ثانیوں کے لیے ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ ایسے ہی تو نہیں کہتا نا کہ اس نے اس رشتے کو نبھانے کے لیے قربانیاں دی ہیں؟ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اس رشتے کے لیے اپنی جانب سے پہلی قربانی دی تھی، اپنی محبت کا حق اپنی بیوی کو دیا تھا۔ مقابل کو گہری سوچوں میں ڈوبا دیکھ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ کیا جواب دینا بہت مشکل ہے؟ وہ اداسی سے مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھے اس خوبرو نوجوان کو دیکھ بولی۔ اگر برابری کی شرط نہ ہوتی تو یقیناً آج اس وقت 2 نہیں 3 لوگ ناشتہ کر رہے ہوتے۔ نہایت سنجیدگی سے سخت لہجے میں جواب دے کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس کا جواب وہ سمجھ نہیں سکی، کیا مطلب تھا اس بات کا؟ برابری کی شرط سے کیا مراد تھی اس کی؟ نہ جانے کیوں دل اداس ہو گیا اور پچھتاوا ہونے لگا اپنے کیے سوال پر۔ میم ماسٹر کہہ رہے ہیں ناشتہ کرتے ہی تیار ہو جائیں۔ ملازمہ کے آ کر آہستگی سے نظریں جھکائے کہتے ہی وہ اپنی سوچ کے دریا سے باہر نکلی۔ کیوں؟ وہ ابرو اٹکا کر تجسس سے۔ میم اس بات کا علم نہیں مجھے، وہ شائستگی سے جواب دے کر پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ 2 3 بار استفسار کر چکی تھی، مگر محب بجائے جواب دینے کے خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ملک مینشن، وہ از خود ہی اندازہ لگاتے ہوئے فقط اس بات میں سر ہلا کر وہ کوٹ کی جیب سے کالا چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگانے لگا۔ چشمہ اس کی گوجر رنگت پر قیامت برپا کرتا محسوس ہوا۔ مقابل بیٹھی لڑکی کو ناراض ہو مجھ سے وہ محب کے بدلے رویے کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ نہ وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا، نہ کسی بات کا جواب دینے کی زحمت کر رہا تھا۔ نہیں، آگے کی جانب دیکھ رہی ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نجمہ کو خاموش ہو جانا بولنے سے بہتر معلوم ہوا۔ پورے راستے کار میں خاموشی کا راج رہا۔ صرف محب ہی جانتا تھا کہ ملک مینشن میں اپنی فیملی لے جاتے وقت وہ کتنا خوفزدہ ہے۔ وہ بھولا نہیں تھا مبشرہ بیگم کی نجمہ سے بے انتہا نفرت، نہ ہی اجلال ملک کی دولت کی خاطر اس لڑکی سے دل میں رکھی جانے والی کدورت کو۔ اوپر سے صوبیہ اور جہازے کون سا دودھ کے دلہے تھے۔
مگر وہ اپنی اولاد کو دادا دادی کی محبت سے محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ رشتوں کو اہمیت دینے والوں میں سے تھا۔ وہ خود بھی کافی وقت سے ملک مینشن نہیں گیا تھا، نہ ہی اپنے والدین سے ملا تھا۔ پرویز شاہ سے رشتہ توڑنے پر اسے اجلال ملک اور مبشرہ بیگم کی جانب سے سخت مخالفت و ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ ملک مینشن چھوڑ کر اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ محیب وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی اپنی ماں کو ہاتھ میں پرس لیے کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا پایا۔ اپنے بیٹے کو پورے 1 سال بعد یوں اچانک گھر میں داخل ہوتے دیکھ مبشرہ بیگم حیرت و خوشی سے جھومتے ہوئے دیوانہ وار تیز قدم لیتی اس کی جانب آئی اور تیزی سے اس کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ او بڑے بڑے لوگ آج ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ اجلال ملک اپنی گھڑی ہاتھ کی کلائی میں سیٹ کرتے ہوئے جیسے ہی کمرے سے نکلے، ان کی نظر دروازے کے پاس کھڑے اپنے بیٹے پر پڑی، جس پر وہ طنز کا تیر چلاتے ہوئے دانت پیس کر بولے۔ وہ محیب سے شدید ناراض تھے کیونکہ اس نے اپنی حصے کی پراپرٹی بغیر ان کی اجازت کے جاجے کے نام کر دی تھی۔ انہیں خاصا رنج پہنچا تھا کہ محیب نے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ایک بار مشورہ تک نہ کیا ان سے۔ چپ ہو جاؤ، میرا بیٹا اتنے وقت بعد گھر آیا، اسے سکون سے بیٹھ تو لینے دو۔ مبشرہ بیگم اس کے گلے سے ہٹ کر پیچھے کی جانب مڑ کر اجلال ملک کو دیکھ احتجاجاً بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ محیب پھر اجلال ملک سے لڑ کر گھر سے نکل جائے، یا یہ کام تھا کہ ان کا ناک والا بیٹا خود چل کر گھر آ گیا ہے صلح کرنے۔ اجلال ملک اور محیب کی لڑائی میں پسی وہ ماں تھی، مگر وہ مزید اپنے بیٹے کی جدائی نہیں سہنا چاہتی تھی۔ یہ لڑکی ابھی مبشرہ بیگم محیب کی طرف خاطر اجلال ملک کو منانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ نجمہ گود میں شاہزین کو لیے گھر میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی دونوں میاں بیوی کا خون کھول اٹھا تھا، کیونکہ وہ لڑکی ہی وجہ بنی تھی ان کے بیٹے کے باغی ہونے کی۔ آپ کا پوتا شاہزین، محیب نجمہ سے شاہزین کو لینے لگا، جس پر وہ گھبرا کر نفی میں گردن ہلانے لگی، مگر روبرو کھڑے اس لڑکے نے آنکھوں کے اشارے سے اسے اعتماد میں لیا کہ کچھ نہیں ہوگا، ڈرے نہیں، وہ ساتھ کھڑا ہے اس کے۔ نجمہ نے ڈرتے ڈرتے شاہزین کو محیب کی گود میں دیا۔ محیب نے ساری لڑائیوں اور اختلافات کو سائڈ میں رکھ اپنی والدہ کی جانب ان کا پوتا بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نجمہ بہت ڈر رہی تھی کہ مبشرہ بیگم کہیں شاہزین کو اپنی اندھی نفرت میں کوئی تکلیف و نقصان نہ پہنچا دیں۔ ڈر کے مارے وہ اپنے نیچے کے ہونٹ مسلسل چبا رہی تھی۔ پوتا، وہ ہکا بکا ہو کر اس حسین بچے کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں اور چہرے کا نقش بالکل اپنی ماں میں مل رہا تھا۔ امی حضور، محیب کو یقین تھا کہ چاہے وہ نجمہ سے ماضی کے سبب کتنی نفرت کیوں نہ کریں، مگر اپنے پوتے سے ضرور محبت کریں گی۔ مگر اس لمحے اس کا یقین پوری طرح ٹوٹا جب مبشرہ بیگم کو شاہزین کو گود میں لینے کے بجائے قدم پیچھے لیتے دیکھا۔ اسے کافی گہرا صدمہ پہنچا تھا اس پل۔ آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ ڈیڈ، اپنی ماں کا ری ایکشن دیکھنے کے بعد اس نے اجلال ملک کی جانب دیکھا۔ ایک امید تھی کہ وہ آگے بڑھ کر خود اسے گود میں لیں، آخر پوتا ہے ان کا، مگر یہ دیکھ دل ایک اور زخم کھایا کہ بجائے شاہزین کو لینے کے وہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگے۔ وہ وجیح مرد اپنے دل کو نشتروں سے پیوست ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ دل کو سمجھایا ضروری تو نہیں ہر بچے کو اس کے دادا دادی کی محبت ملے۔ اپنے بکھرتے جذبات کو کنٹرول میں کر رنجیدہ مسکان چہرے پر سجائے مڑ کر نجمہ کا ہاتھ تھاما اور کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی رنج ظاہر کیے بغیر اپنی فیملی کو لے کر باہر جان لگا۔ محیب، آخر ایسا کیا کالا جادو کر دیا اس وحشیت کی بیٹی نے تم پر کہ تم اس لڑکی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مبشرہ بیگم اسے یوں خاموشی سے واپس جاتا دیکھ تیزی سے پیچھے سے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب مڑ کر دیکھنے پر مجبور کرتے ہوئے روآنسہ اور شکوے بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ وحشیہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، مائی وائف، میرے بچے کی ماں۔ وہ خاصا جتاتے ہوئے پہلی بار اونچی طرز میں بولا۔ عورت کا کام ہی بچے جننا ہوتا ہے، کوئی کمال نہیں کیا اس نے تمہاری اولاد جن کر، مگر تم نے ضرور بے وقوفی کی ہے ایک ایسی سرزمین پر بیج بو کر جو قابل نہیں تھی ہماری نسل کو بڑھانے کے۔ اور ویسے بھی کون جانے کہ تمہاری اولاد ہے بھی یا نہیں۔ 1 سال نہ جانے کہاں گزارا اس لڑکی نے، کہاں کہاں منہ کالا کیا اپنی ماں کی طرح۔ اجلال ملک نے آخری جملہ نجمہ کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے توہین آمیز جملے جیسے ہی محیب کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائے وہ بے پر اٹھا، جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی، آنکھوں میں جیسے انگارے بھر آئے۔ وہیں دوسری جانب نجمہ اپنے کردار پر انگلی اٹھتی دیکھ دل و جان سے تڑپی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اپنے کردار کی صفائی دینے کے لیے ابھی غصے سے بولنے ہی لگی تھی کہ اس کی جگہ محیب اجلال ملک کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ ڈیڈ، ایک لفظ اور نہیں۔ اس کی رعب دار گرجتی آواز سے پورے مال پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ میری بیوی ایک پاکیزہ عورت ہے جس کی پاکیزگی پر مجھے خود سے زیادہ یقین ہے۔ میں خوش نصیب مانتا ہوں خود کو کہ خدا نے مجھے عزت کا پردہ و حفاظت مان رکھنے والی عورت سے نوازا۔ اور شاید آپ بھول بیٹھے ہیں، یہ اسی ملک خاندان کا فرد ہے۔ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اور آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون الگ نہیں ہے، تو اسے گالی دینے سے پہلے سوچ لیں، کیونکہ وہ گالی آپ پر بھی لوٹے گی۔ بیوی کو گالی دو تو وہ ڈائریکٹ شوہر کو پہنچتی ہے، ایسا ہے میاں بیوی کا رشتہ، لباس ہیں دونوں ایک دوسرے کا۔
لال ملک نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ نجمہ کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے اور وہ خاموش کھڑا رہے گا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دے کر انہیں آسمان سے زمین پر لا کر پرکھا تھا۔ وہ خود گواہ بن گیا تھا اپنی بیوی کی پاکیزگی کا۔ نجمہ نے اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل پر وار کرتا چھوتا محسوس ہوا۔ وہ بس ٹکٹکی باندھی اس حسین و جمیل روبدار شخصیت کو دیکھ رہی تھی جس نے مختصر جملوں میں پوری لڑائی ختم کر دی تھی۔ اچانک اس کا صبح بولا ہوا جملہ یاد آیا اور سمجھ گیا کہ دل و جان سے پیاری ہے اسے۔ اب اتنی محبت کسی اور کو دے سکے یہ کہاں ممکن۔ وہ اپنے دل کو محیب کے آگے جھکتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ 1 سال کافی لمبا وقت ہوتا ہے۔ وہ 1 سال اس کی زندگی سے غائب رہی تھی۔ وہ نہیں واقف وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، کیا کر رہی تھی۔ اس لمحے قربان جانے کا دل چاہ بڑی شدت سے اس ستمگر پر، جو پھر بھی ڈٹ کر اپنے والدین کے سامنے کھڑا اس کی پاکیزگی کی گواہی خود دے رہا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ میرا محیب تو ایسا نہ تھا۔ وہ تو بڑوں کی عزت اور رشتوں کا پاس رکھنے والا تھا۔ آج عبدالرحمن کی بیٹی خاطر تم اپنے باپ کو منہ کھوا رہے ہو۔ کیا بھول گئے کہ اس کے باپ نے تمہاری مہک آنی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم اسے کیسے اپنا سکتے ہو؟ کیسے؟ کیا بھول گئے مہک کی چیخیں، مہک کا غم، مہک کے خون میں لت پت لاش؟ کیسے اپنی آنی کی عزت تار تار کرنے والے کی بیٹی کو اپنی عزت بنا رہے ہو؟ مبشرہ بیگم محیب کو ڈائریکٹ اٹھتی رگ پر وار کر رہی تھی۔ وہ واقف تھی ان کا بیٹا اپنی خالہ کی موت کا غم آج بھی سینے میں لیے پھرتا ہے۔ محیب کی آنکھوں کے گرد پورا درد برا ماضی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا اپنی آنی کی وہ تڑپ بھری چیخیں؟ مبشرہ بیگم کے جملے تھے یہ ایٹم بم۔ نجمہ کو اپنا دماغ مفلوج ہوتا محسوس ہوا۔ اس کے والد نے محیب کی خالہ کی عزت لوٹی تھی۔ اتنی تلخ درد بھری حقیقت اپنے والد کو وہ شروع سے ایک آئیڈیل کی طرح تصور کرتی، ایک ہیرو جس نے اس کی والدہ کی عزت بچائی، انہیں جسم فروشی کے دھندے سے نکال کر عزت کی زندگی دی۔ اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے والد کا اصل روپ اتنا خطرناک اور جانور سے بھی بدترین تھا کہ اسے شرم محسوس ہو عبدالرحمن کی بیٹی ہونے پر۔ بے وجہ تو نہیں تھی محیب و مبشرہ بیگم کی نفرت اس کے لیے۔ میں کچھ نہیں بھولا ہوں، نہ اپنی آنی کو اور نہ ان کی چیخوں کو، نہ ان کی لاش کو، نہ ان کے چھت سے کودنے کو اور نہ ان کے لال شرارے کو، نہ ان کے ہاتھوں میں سجی مہندی کو۔ کچھ بھی نہیں بھولا ہوں میں، لیکن عبدالرحمن کے کیے کے گناہ کی سزا میں اپنی بے قصور بیوی کو نہیں دے سکتا۔ وہ اعلانیہ اپنی والدہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے قطعی جذباتی انداز میں گویا ہوا۔ نجمہ نے پہلی بار محیب کی آواز میں بھربھرا پن محسوس کیا جسے وہ رو دے گا۔ بے قصور؟ ہاں ٹھیک کہا تم نے۔ یہ اور اس کی ماں بالکل بے قصور ہیں، بالکل معصوم۔ گنہگار تو صرف میری بہن تھی جو اسے اس کی اور اس کی ماں کی طرح مردوں کو اپنی اداؤں میں پھنسانا نہیں آتا تھا، ورنہ آج وہ اور اس کی اولاد راج کر رہی ہوتی اس ملک منشن میں۔ اور مبشرہ بیگم خاصا طنزیہ لہجے میں ابھی بول ہی رہی تھی کہ روبرو کھڑا وجیہ مرد ان کی بات کاٹتے ہوئے، نہیں گنہگار آنی نہیں تھی، گنہگار آپ اور دادی ہیں۔ محیب کے کہتی مبشرہ بیگم تلملا اٹھی۔ کیا؟ فوراً احتجاجاً الجھ کر کہا، کیوں؟ آنی نے آپ سے اور دادی سے نہیں کہا تھا کہ عبدالرحمن کی نظریں اچھی نہیں ہیں ان پر؟ کیا وہ بار بار نہیں کہتی تھی کہ مجھے ان کے کام کے لیے ان کے کمرے میں مت بھیجو؟ مگر آپ اور دادی نے ان کی ایک نہ سنی اور آخر میں وہی ہوا جس کا انہیں شروع سے ڈر لاحق تھا۔ جتنا ذمہ دار عبدالرحمن آنی کی زندگی تباہ کرنے کا اتنی آپ اور دادی بھی ہیں۔ محیب مبشرہ بیگم کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے ہمیشہ خاموش رہا اور انہیں اپنی کی گئی غلطی دوسروں کے ساتھ ڈالنے کا موقع ملتا رہا۔ مگر حقیقت یہی تھی کہ غلطی ان کی اپنی تھی۔ جو آئینہ محیب نے انہیں دکھایا وہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ ان کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب ہی میں اس گھٹیا انسان کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، وہ بدتمیزی کرتا ہے مجھ سے، مجھے غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ مہک کے بولے ہوئے جملے اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ اس لمحے اگر انہوں نے صحیح فیصلہ لیا ہوتا تو آج شاید ان کی بہن زندہ ہوتی، مانا ملک منشن میں نہ ہوتی، کسی اور جگہ بسی ہوتی، اپنا خاندان ہوتا اس کا، خوش و آباد ہوتی، کم از کم قبر کی مٹی تلے تو نہ دبی ہوتی۔ نجمہ بھابی! اچانک صوبیہ کی آواز آئی جس پر نجمہ سیڑھیوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ صوبیہ اسے دیکھ آندھی طوفان کی طرح سیڑھیاں اتر کر اس تک پہنچی۔ نجمہ بھابی! بچھڑے ہوئے کسی پرانے یار کی طرح وہ ڈائریکٹ گلے سے آ لگی۔ اتنی محبت، اتنی گرم جوشی کہ نجمہ کو احساس ہوا ایک دوست چھوڑ گئی تھی وہ یہاں۔ مجھے معاف کر دیں، یقین جانیں میں نہیں جانتی میرے بھائی اور بابا جانی نے آپ کے اور آنٹی کے ساتھ برا سلوک کیا، چاہے تو آپ قسم لے لیں میری بیٹی کی، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں تو صرف آپ کو یہاں سے دور بھیجنا چاہتی تھی تاکہ… ابھی وہ روتے ہوئے اس لڑکی کے گلے لگی معافی مانگ ہی رہی تھی کہ محیب تیزی سے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بیچ میں روبدار انداز بولا، ٹھیک ہے بس۔ اس کی اچانک کہتے ہی صوبیہ گلے سے ہٹ کر محیب کو دیکھنے لگی جو اسے گھوری سے نوازتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ تب صوبیہ کو علم ہوا کہ نجمہ ابھی تک جازے کی سچائی سے بے خبر ہے۔ اٹس اوکے۔ نجمہ اس لمحے مفلوج ذہن کے ساتھ کھڑی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ صوبیہ کو کیا جواب دے۔ محیب اس کی حالت سمجھتے ہوئے اس کی جگہ صوبیہ کو جواب دے کر اسے باہر لے جانے لگا۔ آپ لوگ دادو سے نہیں ملیں گے، وہ کب سے آپ لوگوں کی راہ تاک رہی ہیں، خاص طور پر نجمہ بھابی کی۔ صوبیہ کے کہتے ہی محیب کے قدم رک گئے تھے۔ وہ نجمہ کا ہاتھ تھامے اور شاہزین کو گود میں لیے موزمہ رقیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ رقیہ بیگم کافی وقت سے بیمار رہ رہی تھی اور یہ ایک حقیقت ہے، بیماری میں انسان کو اپنے کیے گناہوں کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، انہیں بھی ہو رہا تھا۔
दादू देखे मुई भाई और नजमा भाभी आए हैं। सोबिया के मसरत भरे लहजे में ऐलान करते उनकी आंखों में नमी उतर आई थी। नजमा मुईब वो बेड पर बेजान सी लेटी हुई थी, मगर नजमा और मुईब को देख खुशी से तेजी से उठकर बैठने लगी। नजमा ने इनकी आंखों में पहली बार अपने लिए मोहब्बत झलकती देखी, जिस पर उसके लिए यकीन करना काफी मुश्किल अमल था। दादो, मुईब नजमा की गोद में शाहजहान को देने लगा, मगर नजमा लेती इससे कबल सोबिया ने अपना हाथ मुस्कुराते हुए बढ़ाया। नजमा को सोबिया ने अपने वालिद और भाई के साथ मिलकर भागने में मदद की थी। ये बात जानने के बाद मुईब उसे भी सजा देना चाहता था, मगर सोबिया ने बहुत रो रो कर उसे अपने अमल की वजह बयान की। और औरत अपना घर बसाए रखना चाहती है, मैं भी चाहती थी। बस इसी चाह में नजमा भाभी की भागने में मदद की, ताकि अपनी शोहर की नज़रों से दूर रख सकूं इन्हें। मैं नजमा भाभी की दुश्मन नहीं, मैं दोस्त हूँ इनकी। यकीन माने, मैंने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, हमेशा उनकी हर मामले में मदद की। मुईब ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन यकीन न किया कि जाज़े नजमा की खातिर ये सब कर है। अगला उसे लगा सोबिया को गलत फहमी हुई है। रिश्तों का तकद्दुस पामाल करने वाला इंसान नहीं, जानवर हुआ करते हैं। फिर उन्हें घरों में माँ बहन बेटी के साथ नहीं रखा जाता। वो कैसे मान लेता कि इसका भाई रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करने वाला बन चुका है और अपने ही भाई की बीवी पर नजर रखे बैठा है। ये मुईब ने जैसे ही शाहजहान को सोबिया को दिया, मौत मार गई अपना पास रखा चश्मा आंखों पर लगाकर इस शहजादे को बगौर देखते हुए सवालिया नजरों से तकने लगी। शाहजहान, आपका परपोता, मुईब ने उनके बराबर में बैठते हुए कहा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत है ये तो, बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है। सोबिया ने मौत मरुकी की गोद में शाहजहान को दिया तो वो तारीफ और मोहब्बत करते करे बगैर ना रह सकी। अरे लड़की, वहाँ क्यों खड़ी हो? और मेरे पास आकर बैठो। नजमा कुछ फासले पर खड़े उन्हें अपने बेटे को प्यार करता बेयकीनी से देख रही थी। यकीन करना बहुत मुश्किल था उसके लिए कि उसके पत्थर दिल दादी उसके बेटे को प्यार कर रही हैं। उनके कहते ही नजमा ने इस बात में सर लाया और इनकी जानब आई। जी नरमी से इस्तफसार किया। मुईब, थोड़ा हटो, इसे जगह दो बैठने की। इनके कहते ही मुईब ने तेजी से खिसक उसके लिए दादी के बराबर में जगह बनाई। नजमा बड़ी हैरत से उनका चेहरा तकते हुए इनके बराबर में बैठी। ठीक हो, मेरा पोता ठीक तो रख रहा है ना तुम्हें? वो बिल्कुल दादी सास की तरह सवाल करते हुए मालूम हुई इस नाजुक सिर्फ लड़की को। वह इस बात में फिर सारे लाने लगी। शुक्र है, पता है मैंने कह दिया इसे कि अगर मेरी पोती को कुछ हुआ तो माफ़ नहीं करूंगी इसे, चाहे आसमान ज़मीन एक करे, मगर मेरी पोती को ढूंढ कर लाए मेरे पास। मुझे माफ़ी मांगनी है उसे। यकीन ना आए तो बराबर में बैठा है, चाहे तो पूछ लो। नायत अपनाइए तो मोहब्बत से बात कर रही थी, आंखों में आंसू क्यों करना आते। कितना तरसी थी वो इन मोहब्बतों के लिए, ये तो बस वही जानती है। नजमा ने इस खूबरू नौजवान की जानब देखा तो वह इस बात में सर लाकर इनकी बात की दुरुस्तगी की गवाही देने लगा। माफ़ी, वो रोहान सा लहजे में। हाँ माफ़ी, अरूसा से भी मांगनी थी, वो नहीं आई तुम्हारे साथ। ये अच्छा है, जिंदगी भर जुल्म करो और मरने से पहले माफ़ी मांग लो। अचानक ही उसके जहन में आया, जिस पर वो नजरें झुका गई, इतना आसान तो नहीं होता माफ़ करना, वो भी तब जब कांटों भरी जिंदगी गुजारी हो। मुझे पता है बहुत जुल्म किए हैं तुम पर और तुम्हारी माँ पर, मगर इस बुढ़ापे में सिवाय हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के कुछ और नहीं कर सकती। मैं एक लालची औरत हूँ, देखा जाए तो अभी भी अपना फ़ायदा देख रही हूँ। मैं वाकिफ़ हूँ माफ़ करना आसान नहीं, मगर फिर भी माफ़ी की तालिब हूँ। खुदा पसंद करता है उसकी रज़ा के लिए माफ़ कर दो उसकी इस गुनहगार बंदी रुकैया को। आखिरत में पकड़ हुई तो मामलात बहुत सख्त हो जाएंगे। अगर तुम्हारी और रूसा की अकतलफी के सबब पकड़ी गई तो डरती हूँ जहन्नम में न डाल दी जाऊँ। मुझे बहुत डर लगता है, दोज़ख बहुत ख़तरनाक जगह है। खुदा की कसम, एक लम्हे के करोड़ में ऐसे के लिए भी कोई इसका अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बूढ़ी हूँ, इस खौफ से सो नहीं पाती कि आखिरत में हर गुनाह की पकड़ होनी है। अगर तुम माफ़ कर दो अपनी इस बूढ़ी दादी को तो ये एहसान अजीम होगा तुम्हारा मुझ पर। जब हाथ जोड़कर उन्होंने नजमा के सामने शर्मिंदगी से आंसू बहाते हुए कहा तो बजाय सुर्खरू होने के वो शर्मिंदगी के था गहराइयों में उतर गई। मौत मर गई है वो पत्थर दिल औरत जिसने हमेशा खुद को बेहतर और नजमा और इसकी माँ को कमतर गुमान किया। वो आज नजरें झुकाए हाथ जोड़े रोते हुए माफ़ी मांग रही थी। यूँ हाथ न जोड़े, मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ, आप बड़ी हैं। वो भी भरभरी आवाज़ में उनका अपने सामने जोड़ा हुआ हाथ थाम करके रोते हुए कहने लगी। मगर बड़ों वाला कोई काम नहीं किया मैंने, वो खास अफसुर्दगी से गोया हुई। चलें दादू, बस करें, इतना रोएंगी तो तबीयत फिर खराब हो जाएगी आपकी। सोबिया फौरन इनके पास आकर पीछे से कमर सहलाते हुए बोली। बस दादू। मुही भी फौरन उठकर उनके पास आकर खामोश कराने लगा। काफ़ी देर बाद जाकर कमरे का माहौल नॉर्मल हुआ। अरूसा क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? उनके सवाल पर मुहीब तेजी से जवाब देते हुए। उन्होंने इस्तांबुल में एक डॉक्टर से शादी कर लिया। नजमा उसका चेहरा हैरत से देखने लगी। वो कितनी आराम से अपनी सास की दूसरी शादी के मुतालिक बता रहा था, कोई शर्म कोई झिझक नहीं। जबकि नजमा अभी भी इस मामले को बयान करने में काफ़ी हिचकिचाहट का शिकार थी। क्या दूसरी शादी? मोतमा रुकैया और सोबिया दोनों हैरान होकर हम आवाज़ बोले। जी, नजमा ने नजरें झुकाए तस्दीक की। चलो अच्छा है, बेचारी आंटी कब तक अकेली रहती। सोबिया ने महसूस कर लिया था नजमा की शर्मशारी को, इसलिए तेजी से दिलजोई की नीयत से बोली। मगर उससे कहना कि मुझसे आकर मिले। मोतमा रुकैया के कहते ही नजमा इस बात में सर हिलाने लगी। खाना लग गया, आप लोगों को बाहर बुला रहे हैं। मुलाजमा ने आकर इतला दी तो मई फौरन खड़ा हुआ। अच्छा दादू चलते हैं, उसके कहते ही नजमा भी खड़ी हुई।
کھانا تو کھا لیں، صوبیہ تیزی سے بولی۔ اس گھر کا پانی بھی حرام ہے مجھ پر۔ وہ صرف اپنی دادو کی خاطر اندر تک آیا تھا، ورنہ دروازے سے ہی لوٹ جاتا۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا۔ اس کے سخت الفاظوں پر محترمہ رقیہ فوراً ہی اسے ٹوکنے لگی۔ محیب مزید کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ نجمہ پھرتی سے شاہزین کو اپنی دادی سے لے کر اس کے پیچھے پیچھے ملک مینشن سے نکلی۔ مانا صوبیہ کی بیٹی نازنین کو نہیں دیکھ سکی تھی وہ، مگر گمان یہی تھا کہ اپنی ماں کی طرح یقیناً خوبصورت ہی ہوگی۔ وہ کمرے میں سو رہی تھی، ورنہ صوبیہ ضرور اسے نجمہ سے ملانے لاتی۔ سوری، وہ اسٹڈی روم میں صوفے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مگن تھا، جب نجمہ پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکا کر اپنی بائیں اس کے گردن کے گل حائل کرتے ہوئے بڑی نرمی و شرمندگی سے گویا ہوئی۔ اس کی گرم سانسیں محیب کے کانوں کی لو کو جھلسا رہی تھیں۔ کس لیے؟ بغیر نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین سے ہٹائے استفسار کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہاری آنے کے بارے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کس طرح معافی مانگے۔ آگے آؤ، اس کی روان سا آواز نے اپنا ضروری کام چھوڑ اس کی نرم کلائی تھام کر آگے آنے کو کہا۔ میں واقف ہوں اس بات سے کہ تم کچھ نہیں جانتی تھی اس بارے میں، اور پھر میری بیوی عبدالرحمن کے کیے گناہ کی معافی کیوں مانگے؟ اس دشمن جاں کو اپنے قریب بٹھا کر اس کی گھنی زلفوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے اسے اپنی نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر بڑی محبت سے کہا، تو اس لیے اتنی نفرت کرتے تھے مجھ سے اور موم سے؟ اس کی سیاہ نشیلی آنکھیں جواب کی متلاشی تھیں، اور بھی وجوہات تھیں۔ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، پھر اچانک اتنے اچھے کیسے ہو گئے؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال بڑے تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ جانی دشمن بیوی جو بن گئی، نہایت سادگی سے جواب دیا، جو مقابل حسینہ کو ہضم بھی نہ ہوا۔ بس، اگر میری جگہ کوئی اور تمہاری بیوی بن جاتی تو کیا اس سے بھی اتنی محبت کرتے، اس کے بھی ایسے ناز اٹھاتے، اس کا بھی ایسے ہی خیال رکھتے؟ بالکل، کیونکہ وعدہ کسی مخصوص شخصیت سے متعلق نہیں تھا میرا۔ وہ لاپرواہی سے، اس کا مطلب تمہاری نزدیک صرف تمہاری بیوی کی اہمیت ہے، پھر وہ میری جگہ چاہے کوئی بھی ہوتی۔ محیب نے اس نازک صرف لڑکی کی آواز میں گھٹی گھٹی برمی و خفگی کو محسوس کر لیا تھا۔ کوئی اور کیسے ہوتی؟ جوڑے آسمانوں پر بنتے، ہمارا نکاح طے تھا، کیا پتا وہ وعدہ لیا ہی اس لیے گیا ہو کیونکہ تمہیں میری زندگی ماننا تھا۔ اس نے خاصا سمجھانے والے انداز میں نرمی سے جواب دیا، پھر اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے چوم کر مسکرانے لگا۔ اب اجازت ہو تو کام کر لوں؟ اس نے نرمی سے استفسار کیا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا کر اس کے کندھے پر سر ٹکا کر بالکل لگ کر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کے کانوں پر نظر پڑی۔ وہ بور ہو چکی تھی بیٹھے بیٹھے، محیب کا کام ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ شوخی سے مسکراتے ہوئے اس کے کان کے پاس منہ لا کر پھونک مارنے لگی، جس پر اس نے نظریں اٹھائے بغیر ذرا سختی سے نام لے کر اسے تنگ کرنے سے روکا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس کے کان میں سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا، پھر شہادت کی انگلی سے اس کے دل کے مقام پر ہارٹ شیپ بنانے لگی۔ تم آرام سے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مجھے تھوڑا اور وقت لگے گا، اس نے مقابل حسینہ کی پیشانی کو چومتے ہوئے نرمی سے کہا۔ بس بہت ہو گیا، اور کل کر لینا، اب چلو میرے ساتھ۔ وہ کھڑی ہو کر اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا کر خاصا جھنجھلاتے ہوئے بولی، چلو نا۔ وہ ضدی مزاجی سے ایک ہاتھ خود ہی پکڑ کر کھینچتے ہوئے، نج پلیز۔ وہ لچکدار انداز میں ابھی چہرہ اٹھا کر اس لڑکی سے بول ہی رہا تھا، سوچ لو کہیں بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اچانک اس کے حسین چہرے پر بالکل جوکر زومینی انداز میں مسکراتے ہوئے وارننگ دینے لگی۔ اس حسین دلربا کا اچانک یوں قریب آنا دل کے سارے تار چھیڑ گیا تھا۔ اس کی سانسوں کی مہک اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اب چاہے تو بھی کام پر فوکس کرنا ناممکن تھا اس خوبرو نوجوان کے لیے، اس لیے ہتھیار ڈالتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ چلو، اسے لیپ ٹاپ بند کرتا دیکھ وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی، فوراً ہی ہاتھ تھام کر کمرے کی جانب لے جانے لگی۔ آنکھ کھلتے ہی اس حسین دلربا کا چہرہ نظر آیا، جسے دیکھتے ہی وہ اپنا ہر غم و پریشانی بھول اس کے حسین پر رونق چہرے کو محبت سے لبریز نگاہوں سے تکنے لگا۔ اپنی باہوں کے اثار میں اس چاند کو آرام سے سوتا دیکھ نہ جانے کیوں دل مسرت سے بھر آیا۔ اس سے زیادہ حسین صبح کی چاہ نہیں اب۔ بال اس کی چاند سے چہرے کو چھپانے لگے تو ہلکا سا اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا، پھر مسکراتے ہوئے پیشانی کا بوسہ لیا۔ گڈ مارننگ۔ اس کی شدت بھرے لمح سے نجمہ کی آنکھ کھلی، اس نے پیاری سی مسکان چہرے پر سجایا۔ گڈ مارننگ، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس خوبصورت نوجوان کی محبت سے لبریز نگاہیں اس لڑکی کو نروس کر رہی تھیں۔ بہت تھکن ہو رہی ہے، آنکھوں میں شوخی مچل رہی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چاند سے چہرے کے بالکل قریب لا کر اشارتاً گویا ہوا۔ اس کا جملہ سنتے ہی مقابل حسینہ کے گال ماری شرم کے بالکل سرخ پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ محیب نے اس کے کانوں کو بھی شدید لال ہوتا پایا۔ اس دن تو کوئی بڑا بولڈ بن رہا تھا، آج کیا ہو گیا؟ وہ خاصا محظوظ ہوا تھا اس حسینہ کے ری ایکشن سے، چھیڑنے والے انداز میں ایک ابرو اچکا کر استفسار کیا۔ اس دن تو سرپرائز گفٹ پلان کیا تھا نا؟ نظریں جھکائے بلش کرتے ہوئے دھیمے سے جواب دیا۔ وہ لڑکی نہیں جانتی اس کا بلش کرنا سفید و سرخ چہرہ محیب اجلال ملک کو گھائل کر رہا تھا۔ تو وہ میرا گفٹ تھا؟ وہ نہایت تعجب سے چھیڑنے والے انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تمہارے ہی پیسوں سے خرید کر تمہیں گفٹ دیتی، اچھا تھوڑی لگتا اس لیے۔ شرمساری کے سبب اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تھا، جس پر مقابل مسکرا کر مزید نزدیکی بڑھاتے ہوئے، اس لیے کیا؟ جملہ مکمل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے لگا۔ وہ اترائے یا شرمائے، محیب کو اس کے دونوں ہی اداؤں
ادائیں اپنے دل پر وار کرتی معلوم ہوتی ہیں۔ اسے تنگ کر کے خوب محظوظ ہو رہا تھا جبکہ اس بیچاری کی جان نکلے جا رہی تھی، اس لیے خود کو تحفے کے طور پر پیش کر دیا۔ تمہیں اچھا نہیں لگا کیا؟ وہ ہونٹوں کو چباتے ہوئے لچکدار انداز میں استفسار کرنے لگی۔ اچھا نہیں لگا؟ مجھے اس سے اچھا گفٹ آج تک کچھ نہیں لگا، وہ مسکراتے ہوئے صداقت سے گویا ہوا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، اس لیے ایک بار دینے کے بعد ہاتھ نہیں روکنا چاہیے۔ اس وجیح مرد کی نزدیکی کیا کم ظلم ڈھا رہی تھی جو وہ شرارتی نگاہیں اس کے حسین سراپے پر ٹکا کر شوخی سے مفہومانہ انداز میں تجویز دینے لگا۔ اس کا چاند سا چہرہ بالکل ٹماٹر کی طرح لال پڑ چکا تھا، مگر مجال ہے جو مقابل کو ذرا ترس آ جائے۔ تمہیں آفس نہیں جانا آج؟ اچانک ہی موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ بتایا تو ہے، تھکن بہت ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، اس نے کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا۔ مجھے شاہزین کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس نے کہتے ہی تیزی سے اٹھنا چاہا۔ وہ بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر مجھے تو نہیں آ رہی، وہ سو رہا ہے۔ اس خوبرو نوجوان نے تیزی سے سامنے جھولے پر نظر ڈالی، پھر اپنے پاس سے بجلی کی پھرتی سے اٹھتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ لیٹی رہو میرے پاس، وہ بھاگتی۔ اس سے قبل ہی محیب نے پیچھے سے اس کے بازو کو گرفت میں لے کر تیزی سے اس کے نازک وجود کو فورس کے ساتھ بیڈ پر گرایا۔ تم واقعی آج آفس نہیں جانے والے؟ وہ اپنے بھاگنے کی کوشش مکمل ناکام ہو جانے پر جھینپ کر مسکراتے ہوئے ایک بار پھر تصدیق کرنے کے لیے پوچھنے لگی۔ پاس لیٹا اچھا نہیں لگ رہا تو بتا دو، چلا جاتا ہوں۔ وہ اچانک ہی سنجیدگی سے منہ بسور کر استفسار کرنے لگا۔ میں ایسا نہیں بول رہی، میں صرف پوچھ رہی تھی۔ وہ فوراً اپنی بات کی وضاحت دینے لگی۔ چھوڑو، وہ ناراض ہو کر اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ نجمہ کو سمجھ نہیں آیا اچانک اس کا اتنا اچھا موڈ آف کیوں ہو گیا۔ محیب ناشتہ تو کر لو۔ ابھی وہ لیٹے ہوئے سوچ ہی رہی تھی کہ محیب اس کے سامنے کار کی چابی اٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ نجمہ تیزی سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پیچھے سے تیزی سے تھام کر روکتے ہوئے ناشتے کا کہا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، تم کر لو۔ اتنا کہتے ہی اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا۔ پورا دن اس کا کسی کام میں دل نہ لگا، وہ بہت گلٹی محسوس کرتی رہی۔ ضرورت ہی کیا تھی مجھے دوبارہ پوچھنے کی؟ وہ خود ہی پر جیسے غصہ ہو رہی تھی۔ اس نے محیب کو 2-3 بار کال بھی کی مگر اس نے ریسیو نہ کی۔ دل پر شدید مایوسی کا راج تھا، اس کی ناراضگی ایسا لگ رہا تھا کانٹوں کی طرح چبھ رہی ہو۔ رات کے 11 بجنے کو آ رہے تھے مگر محیب گھر نہیں لوٹا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے ایک بار بھی کال نہ کی ہو پورے دن میں۔ شاہزین کو سلانے کے بعد وہ گھڑی دیکھنے لگی، 11 بج چکے تھے مگر اس ستم گر کی کوئی خبر نہ تھی۔ سوری پلیز کال تو ریسیو کرو، اس نے میسج کیا مگر اس کا بھی کوئی رپلائی نہیں آیا۔ اب اسے ٹینشن ہونے لگی تھی۔ شاہزین اچانک دوبارہ اٹھ کر رونے لگا تو نجمہ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر لے کر لیٹ گئی۔ رو مت، مجھے پتا ہے آپ کو بابا کی یاد آ رہی ہے، میری طرح بابا بہت برے ہیں، اب جب وہ آئیں گے نا تو ہم دونوں ناراض ہو جائیں گے ان سے۔ ایسے کوئی کرتا ہے بھلا؟ پورا دن ہو گیا، نہ میسج نہ کال۔ وہ اپنے بیٹے سے باتیں کرتے کرتے کب سو گئی اسے خبر نہیں۔ اچانک خاموش کمرے میں سیل کی آواز رنگ ہوئی۔ شاہزین نہ اٹھ جائے اس ڈر سے تیزی سے اٹھ کر سیل ڈھونڈنے لگی۔ سیل کے رنگ ہونے کی آواز تکیے کے نیچے سے آ رہی تھی۔ جلدی سے تکیے کے نیچے سے سیل نکال کر اسکرین دیکھی۔ اسکرین پر جلاد نام چمک رہا تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کال ریسیو کی۔ چھت پر ہو، اتنا کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی۔ چھت پر؟ وہ الجھی۔ مزید سوچنے میں وقت ضائع کیے بغیر تیزی سے اٹھی ملازمہ کو شاہزین کے پاس خیال رکھنے کے لیے چھوڑ کر تیزی سے چھت کی جانب بڑھ گئی۔ چھت پر مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ روز معمول میں جو لائٹس جلا کرتی تھی آج نہ جانے کیوں وہ بھی بند تھیں۔ محیب وہ اندھیرے کو دیکھ خوفزدہ ہو کر اس کا نام پکارنے لگی۔ بس نام کا پکارنا تھا کہ ساری لائٹس اچانک آن ہوئیں اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کہ پوری چھت لائٹس اور گلاب کے پھولوں سے نہایت خوبصورت سجی ہوئی ہے۔ الٹا سامنے ایک ٹیبل نظر آتی تھی جس پر ایک بڑا سا کیک رکھا تھا، ساتھ ہی اپنے سامنے کی 2 چیئرز لگی ہوئی تھیں۔ وہ چلتی ہوئی کیک کے پاس آئی۔ کیک پر ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی ڈیئر وائف لکھا دیکھ اسے یاد آیا کہ آج 23 اگست ہے، اس کی اور محیب کی سالگرہ کا دن۔ اتنے برے حالات میں زندگی گزاری تھی کہ اب یاد ہی نہیں رہا کہ 23 اگست ایک خاص دن ہے۔ محیب کہاں ہو تم؟ پلیز اب تو سامنے آ جاؤ، اس نے سامنے کی جانب نظر دوڑاتے ہی التجائیہ انداز میں کہا۔ میں نے کہاں جانا ہے تمہیں چھوڑ کر، یہیں ہوں تمہارے پاس۔ وہ تم، وہ ظالمہ جو مجھے چھوڑ کر بھاگنے میں لگی رہتی ہو۔ اچانک پیچھے سے اس خوبرو نوجوان نے اسے اپنے احضار میں مضبوطی سے باندھ کر کانوں میں محبت سے چور لہجے میں سرگوشی کی، پھر اس کے نازک کندھوں پر ٹھوڑی جما کر اس کے گال کو چوما۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان، نہایت محبت سے۔ نجمہ کو وہ بچپن میں محیب کی ہونے والی سالگرہ کے بڑے بڑے فنکشن یاد آنے لگے جن میں وہ اکثر کیک اور فنکشن کی سجاوٹ کو بڑی حسرت سے دیکھا کرتی تھی۔ اس وقت محیب اسے کوئی شہزادہ معلوم ہوتا تھا، اسی خاندان میں اسی دن پیدا ہونے کے باوجود اسے یہ سب کہاں نصیب ہوتا تھا۔ تب سوچا تھا وہی شہزادہ ایک دن اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے سجاوٹ کرے گا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس وجیح مرد کا احضار اپنے ہاتھوں سے کھول کر اس کی جانب موڑ اس کی نیلی سمندر جیسی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اتنی محبت سے جواب دیا۔ میں پورے دن بہت پریشان رہی، مجھے لگا تم واقعی ناراض ہو کر گئے ہو۔ وہ تیزی سے روتو سا منہ بنا کر شکوہ طند بولی۔
میں تو بس سرپرائز دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو میں آج کا دن بالکل یاد نہیں تو سوچا تھوڑا تنگ ہی کر لوں۔ ویسے اچھا ہی ہے، پریشان رہے، اب کم از کم مجھ سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ آخری جملہ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ زیادہ اتراؤ مت تم، وہ ہلکی سی خفگی کے ساتھ ہاتھ سے مکہ بنا کر مقابل کے سینے پر مارتے ہوئے، چلو کیک کاٹتے ہیں، 12 بجنے والے ہیں، اس نے ہاتھ تھام کر کیک کی جانب لے جاتے ہوئے کہا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میری جان۔ نجمہ اور اس نے ایک ساتھ ہاتھ پکڑ کر کیک کٹ کیا۔ اس لمحے محیط کو اپنی 16 سالگرہ سیلیبریٹ کرنے والا دن یاد آیا جب وہ اپنا کیک دیکھنے کی نیت سے کچن میں داخل ہوا تھا، اور عروسہ بیگم کو بالکل اس کے کیک جیسا ایک چھوٹا کیک بناتے دیکھ اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ لڑکی جائیداد میں شریک بنی، کیا کم تھا جو سالگرہ اور کیک میں بھی بن گئی تھی۔ محب غصے سے پاگل ہو گیا تھا کہ بالکل اس کے کیک جیسا چھوٹا کیک اسی کے سامان سے کیوں تیار کیا۔ عروسہ بیگم نے نجمہ کے لیے یہی وجہ تھی کہ باہر جا کر اس نے خوب عروسہ بیگم کو برا بھلا کہا۔ اس وقت ہنگامہ کرتے ہوئے کیا سوچا تھا اس نے کہ ایک دن خود اس کی پیدائشی دشمن کے لیے کیک تیار کرے گا، اور وہ بھی نہایت خوشی سے۔ کیوٹ! پہلے محب نے اسے اپنے ہاتھ سے کیک کھلایا، پھر نجمہ نے اسے۔ پھر وہ لڑکی تیزی سے انگلی پر کیک سے کریم لے کر محب کی ناک پر لگا کر مسکراتے ہوئے بولی، میرا گفٹ۔ محب مسکرا کر ابھی جیب سے رومال نکالتے ہوئے ناک پر لگی کریم صاف کر ہی رہا تھا کہ نجمہ اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا کر تحفے کی ڈیمانڈ کرنے لگی۔ یہ لو۔ اس نے کوٹ کی جیب سے لفافہ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ پراپرٹی ٹرانسفر کے پیپرز۔ نجمہ کو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ لفافے میں کیا ہے۔ اس نے لفافہ کھولا تو اس میں پراپرٹی کے پیپرز نکلے جس میں محب کے سائن تھے۔ تمہاری امانت، اس نے کہہ کر مقابل حسینہ کو نرمی سے پیشانی سے چوما۔ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے اپنی امانت قبول کر لی۔ وہ لفافہ ٹیبل پر رکھ کر پلٹی تھی کہ محب نے تیزی سے اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر اس میں کپل رنگ پہنائی۔ جیسے دیکھتے ہی اس کی چہرے پر بڑی پیاری سی مسکان رقصاں ہوئی۔ یہ وہی کپل رنگ تھی جو نجمہ نے استنبول میں جویلری شاپ پر دیکھی تھی۔ یہ اسے بہت پسند آئی تھی۔ پوری شاپ کی سب سے مہنگی کپل رنگ تھی۔ سب سے مہنگی کپل رنگ تھی یہ۔ وہ اس کے 2 پیئرز خریدنا چاہتی تھی، ایک اپنے اور محب کے لیے اور دوسرا جواد اور اس کی فیوچر گرل فرینڈ کے لیے، مگر دکاندار نے بتایا کہ اس کپل رنگ کے صرف 2 پیئرز ہیں، جن میں سے ایک کافی عرصہ پہلے ایک لڑکا خرید کر لے جا چکا ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ دکھی ہوئی تھی کیونکہ اسے یہ کپل رنگ پہلے ہی نگاہ میں بہت پسند آئی تھی، مانو دل اٹک گیا ہو، مگر کیونکہ صرف ایک ہی پیئر میسر تھا اس لیے فیصلہ کیا کہ وہ جواد کو تحفے میں دے گی۔ محب نے وہ کپل رنگ پہلے سے اپنے بائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی۔ اپنی رنگ والے ہاتھ کی انگلیاں اس کی نازک اور لمبی انگلیوں میں الجھا کر مسکرا کر اس دلربا کا حسین چہرہ دیکھنے لگا جس سے خوشی کے جام بٹ رہے تھے۔ اور میرا گفٹ، محب نے ایک ابروج کہا کر وہ سوچتے ہوئے، اسے تو یاد ہی نہیں تھا تحفہ کہاں سے لاتی۔ اگلے ہی لمحے محب نے اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں شرارت ابھرتی دیکھی۔ وہ دونوں بائیں اس کے گردن کے گل حائل کر اس گھنگرو نوجوان کے وجود پر اس یقین کے ساتھ گری کہ وہ تھام لے گا۔ پھر پیاری اور معصوم سی مسکان چہرے پر سجائے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا، میں محب اجلال ملک، یہ پوری کی پوری نجمہ تمہاری۔ اس کی بات سنتے ہی مقابل کے رعب دار چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ بکھری۔ اس نے اپنی دونوں بائیں اس کے نازک ٹاپے کے گرد حائل کر اسے خود میں مضبوطی سے بھینچا، اتنا مضبوطی سے کہ اس نازک صفت کو محسوس ہوا کہ اس کی ہڈیاں آپس میں مل جائیں گی۔ لگ رہا تھا جیسے سمول لینا چاہتا ہو خود میں۔ محب، وہ فوراً ہی ہسکی سے احتجاج بلند کرنے لگی، جس پر اس نے ہلکا سا اپنا اظہار اس کے گرد ڈھیلا کیا۔ اور اگر میں کہوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس تحفے میں تو؟ وہ اپنے انابی ہونٹوں کو گول کر اسے تنگ کرنے کی نیت سے چھوٹی آنکھ کر کے مقابل کے حسین سراپے کو تکتے ہوئے گویا ہوا، تو اپنا انٹرسٹ بڑھانے کی کوشش کرو پھر۔ محب اجلال ملک، کان کھول کر سن لو، میں جان لے لوں گی تمہاری اگر یہ انٹرسٹ کہیں اور شو ہوا۔ تم صرف اب میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔ اتنی جلدی تو گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا جتنی جلدی اس جنگلی شیرنی نے آنکھیں بدلی تھیں۔ اس کے چہرے پر بکھری کچھ لمحے پہلے والی معصوم مسکراہٹ مکمل غائب ہو چکی تھی۔ وہ نہایت سنجیدگی سے مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال نڈر لہجے میں فون کرتے ہوئے بولی، چلو محب اجلال ملک تمہارا ہوا مگر میرا بھی بدل بنتا ہے پھر۔ وہ مسکرا کر اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، بدل؟ وہ سوچتے ہوئے، بدل میں یا میں تیری؟ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے کشادہ سینے سے لگی۔ اس کا چہرہ بلش کر رہا تھا۔ جواب وہی ملا تھا جو سننے کی آرزو تمنا تھی دل کو۔ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر ہلکا سا چہرہ اونچا کیا، نہایت شدت محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ لو یو، لو یو ٹو۔ اس کے گال مکمل گلابی پڑ چکے تھے۔ وہ نظریں جھکائے جواب محبت دینے لگی۔ پہلی بار شکریہ کی جگہ جواب محبت ملا تھا، پھر تو مقابل خوشی سے پھولے نہ سمایا، فوراً ہی اس کے لبوں کو نرمی سے چوما۔ سیل کب سے رنگ ہو رہا تھا۔ وہ شاہزہن کو جھولے میں لٹا کر شوکیس کی جانب آئی۔ سیل کی اسکرین پر ڈیٹ چمک رہا تھا۔ نجمہ نے بغیر کچھ سوچے کارڈ ریسیو کر لی۔ محب، کیا خود کو اور ہمیں اس وحشیہ کی بیٹی کی خاطر مکمل
تباہ کرنے کی قسم کھا لیا تم نے۔ ایسی بھی کیا دیوانگی، حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ کیا ہو جاتا اگر تم نجمہ کے حصے کی جائیداد اپنے نام رکھ لیتے؟ ویسے بھی بیوی ہونے کا حق تو دے ہی چکے ہو پوری دنیا کے سامنے تم اسے۔ جب سے جائزے کو پتہ چلا کہ تم نے نجمہ کے حصے کی جائیداد اسے واپس دے دی ہے، وہ تب سے اپنا حصہ الگ کرنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ یہ جائیداد تمہارے اکیلے کی نہیں تھی معیب، یہ میرے باپ دادا کے خون پسینے کی کمائی سے بنی تھی۔ تم اسے کیسے لاوارث چھوڑ سکتے ہو؟ جائزے یا نجمہ، دونوں میں سے کوئی بھی قابل نہیں ہے اتنی بڑی جائیداد کو سنبھالنے کے۔ یہ اچھی طرح جانتے ہو تم، اگر جائزے نے اپنا حصہ الگ کیا تو تم بھی جانتے ہو ہماری کمپنی والے کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ نہ صرف کمپنی کو بلکہ ہمارے آنے والے سارے نئے پروجیکٹس ہو، یہ سب تباہ کرنے پر تلے ہو تم۔ سیل کان سے لگاتے ہی دوسری جانب سے اجلال ملک کی وسیلی و برہم آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ مسلسل اسے سنائے چلے جا رہے تھے۔ صرف تمہاری وجہ سے آج پہلی بار جائزے میرے منہ کو آیا ہے۔ مجھے دھمکی دے کر گیا ہے کہ اگر میں اس کے راستے میں آیا تو عبدالرحمن کے قتل کیس میں مجھے جیل میں ڈلوا دے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ نجمہ کو اپنے پاؤں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ کیا اس کا باپ اپنی موت نہیں مرا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے بے ساختہ ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بس یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا زندگی میں کہ جوان بیٹے میرے منہ کو آئیں۔ یہ سب اس حرامزادی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے میرے دونوں بیٹے باغی ہو گئے ہیں۔ غلطی کی ان ماں بیٹی کو زندہ چھوڑ کر۔ نہ چھوڑتا نہ آج یہ دن دیکھتا، مگر اب میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ جانور سے بدتر موت نہ دی میں نے اسے حرامزادی کو تو میرا نام بھی اجلال ملک نہیں۔ ان کی دھمکی سنتے ہی مارے خوف و وحشت کے نجمہ کے ہاتھ سے سیل چھوٹ کر فرش پر گرا۔ اس کا دماغ مکمل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے سانس لینے میں پرابلم ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ زمین پر گر گئی تھی۔ اس کا باپ قدرتی موت نہیں مرا تھا، انہیں قتل کیا گیا تھا، اور یہ بات محیب جانتا ہے۔ یہ تلخ حقیقت اسے شدید رنجیدہ کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کر زمین پر گر رہے تھے۔ نج وہ اسٹڈی روم سے واپس لوٹا تو نجمہ کو شوکیس کے پاس فرش پر بیٹھ کر روتا ہوا پایا۔ پاس ہی اس کا سیل گرا ہوا تھا۔ یقیناً اس نے کچھ ایسا سن لیا تھا جو اسے نہیں سننا چاہیے تھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، محیب نے فوراً ہی بیٹھ کر اس کے آنسو اپنی انگلی کے پھولوں سے صاف کرنا چاہے۔ جیسے ہی صاف کرنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، وہ بھر کر ہاتھ جھٹکتے ہوئے سخت لہجے میں بولی۔ کیا ہوا ہے؟ نج کا جملہ سنتے ہی وہ نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا، یہ پوچھو۔ تمہارے باپ کا فون آیا تھا، میں نے کہا ریسیو کر لی، یہ بتانے کے لیے کہ تم اسٹڈی میں ہو، مگر مجھے بتانے کا موقع دیے بغیر انہوں نے جو سچ مجھ پر اشکار کیے وہ میری روح تک کو زخمی کر گئے۔ اس نے پہلی بار اجلال ملک کے لیے بڑے ابو کی جگہ تمہاری باپ کا لفظ استعمال کیا تھا، جو مقابل کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ بغیر چہرے پر کوئی تاثر لائے وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ یہ کہ جائزے بھائی اپنے حصے کی جائیداد الگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے روکنا چاہا تو جائزے بھائی نے انہیں دھمکی دی کہ میرے ڈیڈ کے قتل کیس میں انہیں جیل میں ڈلوا دیں گے۔ تمہارے باپ کو لگتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے اب وہ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ آخری جملہ سنتے ہی محیب کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ کیا تم جانتے تھے کہ میرے ڈیڈ کا قتل ہوا ہے اور قاتل تمہارا باپ ہے؟ محیب کو لگا اسے نجمہ کو تھوڑا وقت دینا چاہیے، کیونکہ جو حقیقت اس پر اشکار ہوئی ہے لیکن اسے قبول کر پانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگا تھا کہ پیچھے سے نجمہ کھڑے ہوتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگی۔ نج ابھی بات کرنا ٹھیک نہیں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ اس کی جانب مڑ کر نہایت نرمی سے جواب دینے لگا۔ محیب تم جانتے تھے یا نہیں؟ اس بار نجمہ کی آنکھیں اسے انگارہ برساتی معلوم ہوئیں۔ بعد میں بات کریں گے، وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ یعنی تم جانتے تھے؟ محیب اب مڑ کر 2 قدم بھی نہ چلا تھا کہ وہ پر اعتماد انداز میں دانت پیستے ہوئے بولی۔ اس کا چہرہ غم و غصے سے بالکل سرخ پڑ رہا تھا۔ محیب اس کی بات سنتے مجبور ہوا تھا مڑ کر اسے دیکھنے پر۔ تو دیکھا جائے میرا نکاح میرے باپ کے قاتل کے بیٹے سے ہوا ہے، اور میں اپنے ہی باپ کے قاتل کے بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس کے جملے سنتے ہی محیب سر سے پاؤں تک تلملا اٹھا تھا۔ نج بکواس بند کرو، وہ فوراً ہی دھاڑتے ہوئے۔ بکواس نہیں ہے، یہ سچائی ہے، میری زندگی کی سچائی، ایسی سچائی جس نے مجھے مکمل توڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ فوراً ہی بلند آواز سے اعتراضاً گویا ہوئی۔ محیب کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن نجمہ کو اپنے باپ کی موت کی سچائی اس طرح پتہ چلے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیا بولے یا کرے جو مقابل کا غصہ کم ہو۔ یقیناً اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا جسے قبول کرنے میں وقت تو لگنا ہی تھا۔ دیکھو نج، میں نے تمہیں کبھی بھی شادی کے بعد عبدالرحمن کی بیٹی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، صرف اپنی شریک حیات مانا۔ اس لیے میں تم سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں دیکھو، بجائے اجلال ملک کے بیٹے کے۔ اور اجلال ملک اور عبدالرحمن کی ذمہ داری نہیں شاہجہان کو ایک اچھی زندگی دینا، وہ تمہاری اور میری ہے۔ اس لیے پلیز ہماری اولاد کے لیے اس طرح مت سوچو۔ بھول جاؤ جو سنا۔ اس نازک سے لڑکی کے قریب آ کر اس کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھ کر
نہایت محبت و تامل سے سمجھانے لگا، تو اس کا مطلب تم چاہتے ہو تمہارے باپ کا کیا گناہ ہمیشہ چھپا رہے اور اسے کبھی سزا نہ ملے؟ وہ فوراً ہی احتجاجاً گویا ہوئی۔ سزا؟ کوئی دودھ کا دلہا نہیں تھا تمہارا باپ، اس نے ریپ کیا تھا میری آنی کا، اس کی وجہ سے میری آنی نے میری آنکھوں کے سامنے خودکشی کی۔ میں اپنے ڈیڈ کو اس عبدالرحمن کی خاطر کیوں سزا دلوانے لگا؟ جو اسے ملا میرے نزدیک وہ بہت کم ہے، وہ کمینہ و خبیث شخص اس سے بھی بدتر موت کا حقدار تھا۔ وہ تیزی سے بھڑک اور بولا۔ نجمہ نے اس کی آنکھوں میں خون اترتے دیکھا، اس کے آخری جملے عبدالرحمن کی بیٹی ہونے کے ناطے وہ سن نہ سکی، اس کا خون کھولنے لگا۔ مقابل اپنے باپ کے گناہ کو کیسے نظر انداز کر رہا تھا۔ میں تمہارے باپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، انہوں نے تمہاری خالہ کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے تو نہیں مارا ہوگا میرے باپ کو، یقیناً وجہ جائیداد کی ہوس اور لالچ رہا ہوگا، تو پھر تم کیسے اپنے باپ کا ساتھ دے سکتے ہو؟ وجہ جو بھی تھی، عبدالرحمن کو وہی ملا جس کے وہ قابل تھا۔ جیسے تمہاری آنی کے ساتھ جو ہوا وہ گناہ تھا جس کے تمہارے نزدیک میرے باپ کی سزا بنتی تھی، ویسے ہی تمہارے باپ نے جو کیا وہ گناہ ہے میرے نزدیک، اور تمہارے باپ کی بھی سزا بنتی ہے۔ انہوں نے جائیداد کی ہوس میں اپنے سگے بھائی کو مار دیا، شرم آنی چاہیے انہیں اور ان سے زیادہ تمہیں، جو ان کے گناہ کو چھپا کر رکھنے میں ان کا ساتھ دے رہا۔ اپنی جگہ وہ لڑکی بالکل درست تھی، جلال ملک کی اپنے بھائی کے قتل پر سزا بنتی تھی، جسے محیب کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اچانک ہی بفر کر بیڈ کے نیچے کے دراز سے سوٹ کیس نکالنے لگی، جسے دیکھتی محیب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ نج کہاں جا رہی ہو؟ وہ لڑکی تیزی سے الماری سے اپنے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں ڈالنے لگی۔ مقابل تیزی سے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے وہ اسے دوڑا۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ مقابل کا ہاتھ جھٹک کر اس کے سوال کو مکمل اگنور کر وہ اپنے کپڑے سوٹ کیس میں ڈال کر سوٹ کیس بند کرنے لگی، جس پر محیب اس کا بازو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے کر غصیلی آواز میں اپنا سوال دہرانے لگا۔ کہیں بھی جاؤں تم سے مطلب؟ وہ خاص اور برمی سے دو ٹوک انداز میں بولی۔ نج بچوں والی حرکتیں بند کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا گھر چھوڑ کر جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا، وہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر ہم بات کریں گے بیٹھ کر۔ وہ اسے ابھی بھی سمجھانے کی سعی میں لگا ہوا تھا۔ آواز میں دبا دبا غصہ جھلک رہا تھا، جیسے بہت مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کرو۔ چھوٹی بات؟ میرے باپ کا قتل تمہیں ایک چھوٹی بات لگتا ہے؟ مقابل اس کی بات میں مزید بھڑک اٹھے گی، یہ کہاں جانتا تھا وہ؟ مزید آگ بگولا ہو کر اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ اتنی رات کو کہاں جاؤ گی؟ وہ سوٹ کیس لے کر جانے لگی تو محیب تیزی سے سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے کہیں بھی جاؤں مگر اپنے باپ کے قاتل کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہوں گی، وہ تڑاک سا جواب دیتے ہوئے۔ وہ اس قدر غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی کہ اسے شاید خود بھی خبر نہیں تھی کہ وہ جذبات میں کیا بول رہی ہے۔ تو اب میں محیب سے قاتل کا بیٹا ہو گیا، شدید رنج پہنچایا تھا مقابل کھڑی اس لڑکی کے جملے نے، جیسے زوردار تمانچہ رسید کر دی ہو چہرے پر، جس کی گونج وہ اپنے کانوں میں سن رہا تھا۔ جب اس نے کبھی شادی کے بعد اسے عبدالرحمن کی بیٹی کے روپ میں نہیں دیکھا تو پھر وہ اسے جلال ملک کے بیٹے کے روپ میں کیوں دیکھ رہی تھی؟ کیوں اتنی سی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ماضی کو بدل نہیں سکتا اور نہ ہی اپنے باپ کو سزا دلوا کر پوری دنیا کے سامنے اپنے خاندان کا نام و عزت خراب کر سکتا، اور پھر کیوں دلوائے وہ سزا؟ اگر اس کا باپ نہ مارتا تو یقیناً ایک دن وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتا۔ اس کی خالہ کی عزت لوٹی تھی آخر اس کمینے نے۔ محیب کے نزدیک اس جیسے جانور کو جینے کا کوئی حق تھا ہی نہیں۔ وہ اس کے سامنے شاہزین کو جھولے سے اٹھا کر ایک ہاتھ سے سوٹ کیس کا ہینڈل کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ نجمہ کے نزدیک محیب اپنے باپ کو بچا رہا تھا، جو کہ قطعی طور پر غلط تھا۔ جائیداد کے لیے بھائی کے قتل کو کیسے جائز مان کر بیٹھ گیا تھا وہ؟ نئی رات ہوگی ہے، کہاں جاؤ گی اس وقت؟ اس لڑکی پر اتنا شدید غصہ تھا کہ پہلے تو خیال آیا کہ بھاڑ میں جائے، مگر دو تین ثانیوں بعد دل پلٹی کھا گیا کہ نہیں، وہ اتنی رات میں چھوٹے بچے کے ساتھ کہاں جائے گی؟ یہ خیال آتے ہی وہ فکر مند ہو کر تیزی سے سیڑھیاں اترا، اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر ایک بار پھر روکا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ وہ اعلانیہ سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ یہاں سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ جانے کا ارادہ رکھتی تھی، جلد سے جلد، بس اپنی ماں کے پاس پہنچ کر ان کے سینے سے لگ کر رونا چاہتی تھی۔ فوراً کمرے میں لے کر جاؤ شاہزین کو۔ وہ بھول گئی تھی شاید مقابل محیب جلال ملک ہے اس کے، وہ کیسے اسے اتنی آسان رات میں شاہزین کے ساتھ باہر جانے سے دے سکتا تھا؟ اس گبرو نوجوان نے تیزی سے شاہزین کو اس کی گود سے چھیننے والے انداز میں لے کر پاس کھڑی ملازمہ کو دیکھ کر رعبدار انداز میں حکم صادر کیا۔ میرا بچہ، تم مجھ سے شاہزین کو چھین رہے ہو؟ وہ فوراً ہی ملازمہ سے شاہزین کو چھین لینا چاہتی تھی، مگر محیب نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے تھے، جس پر وہ بے یقینی سے غسیلی و بھری آواز میں استفسار کرنے لگی۔ بالکل نہیں چھین پا رہا، میں نے تو اسے صرف دوسرے کمرے میں آرام کے لیے بھیجا تاکہ ہم بات کر سکیں۔ وہ خاصا نرمی سے جواب دی ہوا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، مجھے میرا بیٹا دو، مجھے جانا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہا جانے والی نگاہ سے اسے گھورتے ہوئے بولی، تمہارا بیٹا آسمان سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا کیا؟ وہ اپنی شارپ نگاہیں اس کے وجود پر گڑائے تنزیہ گویا ہوا۔ میری بھی اولاد ہے وہ، پھر خاصا جتاتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے، رکھو اپنے بیٹے کو اپنے پاس، میں کورٹ سے لے لوں گی۔ وہ اتنا سخت جواب دے گی اس کی توقع نہیں تھی مقابل کو۔ کورٹ کا نام سنتے ہی بہت ساری پرانی تلخ یادوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ اجلال ملک شروع سے ہی مبشرہ بیگم سے جائیداد کی خاطر لڑا کرتے۔ مبشرہ بیگم بتا کر بھی تھک گئی تھی کہ ان کے بھائی نے ان کے حصے کی جائیداد دھوکے سے لی ہے، مگر پھر بھی وہ یقین نہ کرتے۔ وہ سمجھدار ہو گیا تھا۔ اپنے والدین کو ہر وقت لڑتا دیکھ وہ کافی اداس و خاموش رہتا۔ بہت برا اصل قبول کاری تھی تربیت والدین کی لڑائی کا۔ آج گھر میں دعوت تھی مگر کینسل کرنا پڑی کیونکہ اجلال ملک اور مبشرہ بیگم کتے بلی کی طرح صبح سے لڑ رہے تھے۔ سارے ملازمین ان کا تماشا دیکھنے میں مشغول نظر آئے، جبکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو جو چیخنے کی آوازوں کے سبب رو رہا تھا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہی جانتا تھا کہ اس کے ننھے دل نے وہ 3 گھنٹے بند کمرے میں کیسے گزارے، کیسے اپنے چھوٹے بھائی کو سنبھالا۔ وہ روتا، کبھی چیختا، کبھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور تب تک بیٹھا رہتا جب تک اس کے والدین کی لڑائی کی آواز آنا بند نہ ہو جائے۔ یہ درد کو بھرے لمحات ایسے لگتا کبھی گزریں گے ہی نہیں۔ امی حضور، آج فائنل میچ ہے میرا اسکول میں، آپ دونوں آئیں گے نا؟ وہ بھی دوسرے بچوں کو دیکھ کر چاہت رکھتا تھا کہ اس کے والدین بھی اسے سپورٹ کرنے، اس کا حوصلہ بڑھانے آئے، مگر یہ چاہت ہی رہ گئی۔ وہ دونوں کبھی ساتھ آئے ہی نہیں۔ اتوار کا دن تھا۔ وہ دونوں بھائی ویڈیو گیم کھیل رہے تھے کہ اچانک لڑائی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ جہازی چھوٹا ہونے کے سبب فوراً سہم گیا۔ وہ گیم کو چھوڑ اس کے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ پت جھڑ کا موسم تھا، سامنے کھڑکی سے درخت سے پتے جھڑتے نظر آ رہے تھے۔ تب نجمہ اچانک ہی وہاں لاؤنج میں آئی تھی۔ جب اس کی نظر گرتے پتوں پر گئی تو وہ تیزی سے بولی، دیکھو جہازی بھائی، پتے مرجھا کر گر رہے ہیں۔ تب وہ خاصا رنجیدہ ہو کر بولا، تم چھوٹی بچی ہونے کے باوجود باہر پتے مرجھاتے نظر آ رہے ہیں، مگر ہمارے والدین کو بڑے ہونے کے باوجود بھی اپنے بچے مرجھاتے نظر نہیں آئے۔ وہ گرتے پتے، وہ چیخیں، وہ اپنے بھائی کا سہما سہم وجود، زندگی بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں بس گیا تھا۔ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، مگر وہ اپنے ساتھ بڑے ہوئے دیگر لڑکوں سے قدرے مختلف تھا۔ وہ بالکل بھی شوخ و چنچل شرارتی نہیں تھا، نہ ہی اس نے کوئی برا شوق پالا تھا۔ لڑکیوں سے بھی جتنا ممکن ہوتا دور رہتا۔ اس کی صرف ایک ہی فیمل فرینڈ تھی، وہ تھی پلوشا۔ وہ کالج سے گھر لوٹا، اپنے والدین کو بری طرح ایک دوسرے پر چیختا ہوا پایا۔ اس نے معمول کی لڑائی گمان کر کے زیادہ توجہ نہ دی اور اپنے کمرے کی جانب جانے لگا۔ جھٹکا تو تب لگا جب اجلال ملک کے منہ سے طلاق کا لفظ سنا۔ میں اجلال ملک، اپنے پورے ہوش و آواز میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ تو اچھا ہے کہ طلاق صرف ایک ہی بار دی تھی۔ جب دوسری بار دینے کے لیے منہ کھولا تو معتمر رقیہ جو پاس ہی کھڑی تھی، انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اجلال ملک کے منہ پر رسید کر دیا۔ لیکن تیر تو کمان سے اب نکل چکا تھا، ایک طلاق واقع ہو گئی تھی۔ مبشرہ بیگم روتی ہوئی اپنا سوٹ کیس لے کر محیب اور جہازے کو اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ اجلال ملک نے محیب کو روک لیا اور جہازے کو چھوٹا ہونے کے سبب ماں کے ساتھ جانے دیا۔ اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے جانے کے بعد اسے ملک مینشن کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ راز اپنے باپ کو ہر وقت نشے میں دھت دیکھتا، نہ آفس کی پرواہ، نہ بیٹے اور ماں کی۔ کالج سے واپسی پر اس نے اپنے باپ کو ایک ہوٹل سے ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ نکلتے دیکھا۔ اس کا باپ تو شراب و شباب میں مگن ہو گیا تھا، کاروباری معاملات بالکل خراب ہو رہے تھے۔ ایک دن جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اجلال ملک کی سیکرٹری کو معتمر رقیہ کے آفس کی خراب صورتحال بتاتا ہوا پایا، جس سے سن وہ کافی پریشان ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کل سے کالج کے بعد سیدھا آفس جائے گا۔ اس طرح بہت چھوٹی عمر میں اس نے اپنے نازک کندھوں پر پورے ملک کو، ملک خاندان اور کاروبار کی ذمہ داری لی۔ کچھ ماہ گزرتے ہی اسے مبشرہ بیگم کی کال آنے لگی۔ وہ بہت روتی۔ ان کی بھابھی اور بھائی ان کے اور جہازے کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے تھے۔ وہ واپسی کی راہ تلاش کر رہی تھی۔ محیب ان کی باتوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اجلال ملک پاس دوبارہ آنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ وہ دوسرے دن کالج جانے کے بجائے پاس والی مسجد میں گیا۔ وہاں اس نے اپنا مسئلہ مسجد کے امام سے دریافت کیا۔ بیٹا، میں مسجد کا امام ہوں، عالم و مفتی نہیں۔ بہتر ہے آپ اس سلسلے میں کسی عالم یا مفتی صاحب سے رابطہ کریں۔ ان کے جواب پر محیب تیزی سے استفسار کرنے لگا، کیا آپ کسی عالم کو جانتے ہیں جو میری اس معاملے میں مدد کر سکیں؟ جی، یہ مفتی اویس صاحب کا فون نمبر ہے۔ آپ چاہیں تو ان سے اپنے مسائل کا حال گھر بیٹھے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ اور میسنجر پر بھی رپلائی کر دیتے ہیں، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ محیب ان کا شکریہ ادا کر کے مفتی اویس صاحب کا نمبر اپنے سیل میں محفوظ کرنے کے بعد گھر واپس آ گیا۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر انہیں کال کی۔ 2-3 بار سیل رنگ ہونے کے بعد کال ریسیو ہوئی۔ رسمی سلام دعا کے بعد محیب نے اپنا مسئلہ دریافت کیا۔ اگر شوہر نے بیوی کو ایک طلاق دی ہے تو دوبارہ رجوع کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب: سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ طلاق کے بعد طلاق کے لیے 2 طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ صریح اور دوسرا لفظ کنایہ۔ طلاق کے لیے لفظ صریح کی تعریف: جو لفظ عرف و عادت میں طلاق کے معنی یا نکاح کی قید کو ختم کرنے کے لیے اس قدر
کثیر الاستعمال ہو جائے کہ جب بھی شوہر اپنی بیوی کے لیے وہ لفظ استعمال کرے تو بغیر کسی قرینہ خارجہ غضب یا مذاکرہ طلاق کے ذہن طلاق کے معنی کی طرف سبقت کرے تو ایسا لفظ طلاق کے لیے صریح ہے، جیسے کہ تجھ کو میں نے طلاق دی، تجھ پر طلاق ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں وغیرہ۔ صریح اسلام میں اصل رجعی ہونا ضروری ہے۔ طلاق کے لیے لفظ کنایہ کی تعریف: جو لفظ عرف عام میں طلاق اور غیر طلاق دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے لفظ طلاق کے لیے کنایہ اور ان الفاظ سے شوہر نے طلاق دینے کی نیت سے ہو، جیسا کہ دفع ہو، میں نے تجھے بے قید کیا، چلتی بن وغیرہ۔ کنایہ الفاظ سے واقع ہونے والی طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ اس تفصیل کے متعلق سوال مذکورہ کا جواب یہ ہے کہ اگر صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی تھی تو طلاق رجعی ہوگی۔ طلاق رجوعی میں شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے۔ اگر دوران عدت قولاً فعلاً یعنی زبان سے کہہ دیا کہ میں نے رجوع کر لیا یا ازدواجی طلاق قائم کر لیا تو رجوع درست ہو جائے گا، اور بعد عدت اگر عورت چاہے تو گواہان شریک کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ اس سے جدید نکاح کر سکتا ہے۔ اور اب شوہر کا 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا، جیسے کہ فتویٰ رضویہ میں ہے کہ طلاق رجعی واقع ہوئی تو اس کا حکم یہ ہے کہ مابین عدت کے رجعت کا اختیار ہے۔ بعد انقضاء عدت اگر عورت چاہے تو اس سے نکاح جدید کر سکتا ہے، اور ایام عدت حرمتوں میں 3 حیض کا کامل ہے۔ طلاق بائن کے ذریعے طلاق دی تو رجوع کا حق نہیں ہوگا، البتہ باہمی رضامندی سے جدید نکاح کر کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ دوبارہ نکاح کی صورت میں آئندہ شوہر کو صرف 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، جیسا کہ فتاوی رضویہ میں ہے کہ اگر رجعی تھی تو عدت کے اندر رجعت کر سکتا ہے، اور بائن تھی تو برضائے زوجہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لال ملک نے طلاق رجعی دی تھی جسے عدت میں بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جتنا ممکن ہو محیب اور معتمر رقیہ لال ملک پر دباؤ ڈالتے رجوع کے لیے۔ محیب اچھی طرح واقف تھا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، اس لیے ایک رات موقع پا کر پراپرٹی کے پیپرز لے کر ان کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہ نشے میں بدمست پڑے ہوئے تھے۔ ڈیڈ، یہ کچھ پیپرز ہیں، ان پر آپ کے سائن چاہیے۔ محیب نے سنجیدگی سے پیپرز ان کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اتنے نشے میں تھے کہ پڑھنے کی تک کی زحمت نہ کی اور سائن کر دیے۔ معاملات بالکل ان کے پلان کے مطابق چل رہے تھے کہ دوسری جانب سے ان کے ماموں نے لال ملک پر حق مہر نہ دینے اور مار پیٹ و طلاق دے کر مبشرہ بیگم گھر سے نکال دینے کا کیس کر دیا۔ مانو اس کیس کے سلسلے میں 1-2 باری کورٹ گیا تھا، مگر وہ تلخ یادیں ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن میں نقش ہو گئی تھیں، خاص طور پر اس لمحے کہ جب جہاز لال ملک کا ہاتھ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ تھا اور مبشرہ بیگم اور اس کے ماموں اپنی پوری طاقت سے اسے کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ لمحہ شدید قرب بھرا تھا اس کے لیے جب اپنے چھوٹے بھائی کو اس طرح تڑپ کر جدا ہوتے دیکھا۔ لال ملک تو اپنی دنیا میں بدمست، انہیں کیا خبر دنیا داری کی، نیوز والے ہوں یا قریبی رشتہ دار یا پڑوسی، سب کو وہ کم عمر لڑکا ہی اکیلے سنبھال رہا تھا۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کافی وقت لگا اسے اس اسٹیج پر پہنچنے کے لیے کہ لال ملک سامنے رعبدار انداز میں کھڑا ہو سکے، مگر وہ اپنی دن رات کی محنت سے پہنچا اور کھڑا ہوا۔ کل کا لینا ابھی تھکا ہوا ہوں، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ مجھے ابھی کرنی ہے اور آپ کو کرنی پڑے گی، اس نے خاصا رعبدار انداز میں کہا۔ تم مجھے فورس نہیں کر سکتے۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھ لاپرواہی سے بولے۔ سوچ ہے آپ کی، ایسا کوئی کام نہیں جو محیب لال ملک نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی شارپ نگاہیں ان کے وجود پر ٹکائیں، ہونٹوں کے کناروں پر سماٹ مسکراہٹ سجائے کہا۔ مجھے پتہ ہے تم اپنی ماں کے متعلق بات کرنے والے ہو، مگر وہ زبان دراز عورت اسی قابل ہے۔ پڑی رہے اپنی بھائی کے گھر، مجھے رجوع کی کوئی حاجت۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ مقابل کھڑا لڑکا ان کی بات کاٹتے ہوئے، کوئی حاجت نہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں نا، اور حاجت ہوگی بھی کیسے؟ آپ کے تو دن رات شراب و شباب میں گزر رہے ہیں، مگر مجھے میری ماں چاہیے، وہ بھی جلد سے جلد۔ اس نے آخری جملہ خاصا برہم انداز میں جتاتے ہوئے ادا کیا۔ محیب، بھولو مت، باپ ہوں تمہارا۔ وہ فوراً ہی گھوری سے نوازتے ہوئے، میں بحث کرنے کا عادی نہیں، مجھے میری ماں چاہیے۔ سارا بزنس اب میرے کنٹرول میں ہے، اگر آپ میری ماں اور چھوٹے بھائی کو واپس نہ لائے تو میں آپ کے سارے خرچے بند کر دوں گا۔ اس کے جملے ایٹم بم کی طرح گرے تھے لال ملک پر۔ وہ حیرت سے اس کی شارپ نگاہوں اور رعبدار وجود کو دیکھ لگے۔ تم میرے پیسے روک دو گے؟ اچھا مذاق ہے، 2 دن آفس کیا سنبھال لیا تمہارا تو دماغ ہی آسمانوں سے باتیں کرنے لگا۔ وہ فوراً جوابی کارروائی دانت پیستے ہوئے کرنے لگے۔ یہ دیکھنے کے بعد خود فیصلہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے سفید کوٹ کی اندرونی جیب سے پیپرز نکال کر ان کے آگے بڑھاتے ہوئے نہایت بھرم والے انداز میں بولا۔ میں نے اپنی ساری پراپرٹی تمہارے اور جہازے کے نام کر دی۔ پیپرز پڑھتے ہی انہیں 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا، ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ بالکل، وہ بھی صرف قولاً نہیں فعلاً بھی، سائن بھی موجود ہیں آپ کے، چاہیں تو چیک کر لیں۔ وہ نرمی سے اسمارٹ مسکراہٹ ہونٹوں کے کنارے پر سجائے ہوئے ہوگا۔ باہر جو مرضی آئے کریں، مگر گھر میں میری ماں اور بھائی لا دیں۔
یاد رکھیے گا جو آپ کی حالت ہے اس میں آپ چاہ کر بھی میری پوزیشن نہیں چھین سکتے، اس لیے اگر آپ کو اپنی عیاشی اور بے فکری کی زندگی پیاری ہے تو خاموشی سے رجوع کے لیے راضی ہو جائیں، اور نہ صرف راضی بلکہ اس رجوع کے بعد آپ میری ماں کو جائیداد کے تانے نہیں دیں گے، انہیں فضول میں پریشان نہیں کریں گے، ساتھ ساتھ آپ کے باہر کے کاناموں خوشبو بھی میری ماں کی ناک تک نہ پہنچے، جس سے انہیں تکلیف ہو اذیت ہو، اور بدل میں چاہے پانی کی طرح پیسہ بائیں، مجھے پرواہ نہیں۔ اجلال ملک تو دیکھتے رہ گئے تھے کہ اس کی روبدار شخصیت کو، اس کے ڈیل کرنے کے انداز کو، اس کم عمر لڑکے کے چہرے کی فتح یابی سے بھرپور مسکراہٹ کو۔ ہوا وہی جو اس کی چاہت تھی، رجوع ہوا اور اس کی ماں اور چھوٹا بھائی گھر واپس آئے۔ ماں کے بغیر گھر نہیں ہوتا، وہ تو قبرستان لگتا ہے، ویران جنگل سا۔ وہی جانتا ہے وہ کیسے اتنے وقت تک اس ویرانے میں خاموشی سے رہا۔ محیب چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو۔ اس کا جملہ جہاں پرانی تلخ یادوں کے سمندر کو امٹ لایا تھا، وہیں بے پناہ جلال و غصہ بھی ابھر آیا تھا۔ ایک لمحہ دیری کیے بغیر اس نے سوٹ کیس کو لات مار کر دور پھینکا اور اس نازک سے جان کو بوری کی طرح کندھے پر ڈال کر واپس اپنے کمرے میں لا کر زور سے بیڈ پر پٹکا۔ اپنی حدود کو پار کرنے کی غلطی مت کرنا۔ اگر میری اولاد نے وہ غم دیکھے جن سے بچانے کے لیے میں اپنی پیدائشی دشمن کو اپنی بیوی قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، تو یقین جانو یہ محیب اجلال ملک جان لے لے گا تمہاری۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اٹھتی، مقابل فوراً ہی اس پر جھکا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے مربوط گرفت میں لے کر سر سے اوپر لگا کر اس کی نشیلی آنکھوں میں اپنی شعلہ بار نگاہوں سے جھانکتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر وارننگ دیتے ہوئے ادا کیا۔ محیب کا پرانا روپ دیکھ وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگی، مگر اس کے آنسوؤں کا اس ستمگار پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میری طرف سے فل اجازت ہے تمہیں، جاؤ جا کر کر دو کیس میرے باپ پر، مگر آئندہ مجھ سے علیحدگی یا شاہزین کو کورٹ میں لے جانے کی بات مت کرنا۔ تمہارا باپ ہو یا میرا باپ، اگر میری اولاد پر بات آئے تو میرے لیے سب غیر ہیں۔ 3-4 منٹ تک خاموشی سے اسے روتا دیکھا رہا، مگر ایک انچ نہ ہلا، نہ اس کے ہاتھ آزاد کیے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ نرمی سے چھوڑے اور اس کے آنسوؤں سے بھیگی پلکوں کو اداسی سے دیکھنے لگا، جیسے خود کو بھی تکلیف ہو رہی ہو اسے روتا دیکھ۔ پھر تھوڑا نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہہ کر اس پر سے اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور بغیر کچھ کہے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ محیب واقف تھا وہ واش روم میں جا کر روئے گی اب۔ نجوى شاہزادے کو گود میں لے کر کھیل رہی تھی کہ اچانک وہ خوب روح نوجوان آ کر شاہزادے کو اس کے ہاتھ سے لے کر خود اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر لیٹ گیا۔ نجمہ احتجاج کرتی سے قبل ہی اس نے محیب اور شاہزادے کے چہرے پر سجی خوبصورت اور تازہ دم کر دینے والی پیاری سی ہنسی کو دیکھا۔ شاہزادہ اپنے باپ کے پیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، محیب کی انگلی منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے وہ ننھا شہزادہ خوب ہنس رہا تھا۔ وہ وجیح مت اسے اپنی انگلی منہ میں ڈالنے نہیں دے رہا تھا اور بلا وجہ اس کے ساتھ ہنسے چلا جا رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو یوں ہنستا دیکھ پہلی بار اسے محیب کی بات سمجھ آئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی اولاد کو ماں باپ دونوں چاہیے، اور اگر وہ اس طرح محیب سے لڑتی رہی تو یقیناً شاہزادے کی زندگی پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ ایک ہفتے سے دونوں میاں بیوی کے درمیان بات چیت بند تھی۔ اگر وہ خفگی کا اظہار کر رہی تھی تو اس بار محیب بھی اپنی ناراضگی کو ظاہر کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ لاؤ بابا آپ کے ناخن کاٹیں، یہ کہتے ہوئے وہ نجمہ کی گود سے اٹھ کر بیٹھا۔ دیکھا جائے تو بغیر کچھ کہے اس لڑکی کی گود میں سر رکھ کر اس نے اشارتاً صلح کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مگر اسے محسوس ہوا کہ مقابل حسینہ بھی اس سے صلح لینے پر راضی نہیں، اس لیے فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کی ساری لائٹس آن کرو، اس نے آہستگی سے شاہزادے کو گود میں بٹھا کر بغیر اس کی جانب دیکھے سنجیدگی سے کہا۔ محیب جب بھی شاہزادے کے ناخن تراشتا سارے کمرے کی لائٹس آن کرواتا، بہت متاحت ہو کر وہ اپنے ننھے شہزادے کے کام کیا کرتا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ساری لائٹس آن کر کے واپس اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ نجمہ نے شاہزادے کو اپنی گود میں لے لیا اور محیب اس کے ننھے ہاتھ پکڑ کر خاصا جھک کر ناخن بغور دیکھتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ کاٹنے لگا۔ سنبھل کر، شاہزادے کے ناخن کیا کٹ رہے تھے، نجمہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کی جان سولی پر لٹکی ہو۔ یہ ڈر کہ کہیں زیادہ نہ کٹ جائے، کہیں خون نہ نکل آئے۔ رو نہیں بابا، صرف ناخن کاٹ رہے ہیں۔ شاہزادے پہلا ناخن کٹواتے ہی زور زور سے رونا شروع ہو گیا تھا۔ نجمہ کی نرمی سے شاہزادے سے کہتے ہی محیب نے اسے شکوے بھری نگاہ سے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور پھر دونوں نے نظریں تیزی سے پھیر لیں۔ دنیا کے سارے مشکل کام ایک طرف اور روتے ہوئے اپنے ننھے سے بچے کے ناخن تراشنا ایک طرف، نجمہ مسلسل چٹکی بجا کر اس ننھے سے شہزادے کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ محیب بڑی احتیاط سے اس کے ناخن کاٹ رہا تھا۔ شاہزادے ناخن تراشنا کمپلیٹ، اس کے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹنے کے بعد وہ سیدھا ہو کر بیٹھ ایک سکھ کا گہرا سانس لیتے ہوئے مسکرا کر بولا، میاں بیوی اور ماں باپ ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں فریقین اپنے اپنے حقوق کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ماں باپ بننے کے بعد دونوں کی پہلی ترجیح بچے کے حقوق و فرائض کو پورا کرنا ہوتا ہے۔
میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض رہ سکتے ہیں مگر والدین نہیں۔ انہیں بچوں کے کام کے لیے ایک دوسرے سے بات کرنی ہی پڑتی ہے، ایک ٹیم بننا ہی پڑتا ہے۔ بچے کے لیے ماں باپ دونوں ضروری ہوتی ہیں، مگر یہ بات اکثر شادی شدہ جوڑوں کے سمجھ آتے آتے دیر ہو جاتی ہے۔ لڑکی اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اپنے حقوق تلفی پر لڑتی ہے اور لڑکا اپنے۔ نتیجہ علادگی۔ اس نتیجے میں نہ نقصان لڑکی کے ماں باپ اٹھاتے ہیں نہ لڑکے کے۔ جسے سب سے زیادہ نقصان کا سامنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ان دونوں کی اولاد۔ اور یہی بات تو محیب اس نادان لڑکی کو سمجھانے کی کوشش میں لگا تھا۔ سنو، گھر آج بھی لیٹ آؤ گے؟ وہ خاصا گلٹی محسوس کر رہی تھی۔ اسے اب اپنے سخت جملوں کو شدید پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر ہمت نہیں کر پا رہی تھی معافی مانگنے کی۔ وہ خوب روح نوجوان اپنے شہزادے کے گال کو نرمی سے چومتے ہوئے ہلکا سا اٹھا تو اپنی دشمن جہاں پر نظر پڑی۔ عادت کے مطابق بغیر ایک لمحے کی دیری کے اس کے گلابی گال کو بھی چوم لیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں کو حیرت سے بڑا ہوتا دیکھ احساس ہوا کہ ابھی ناراضگی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ کیسے بھول گیا کہ وہ شدید ناراض ہے۔ مقابل سے بغیر کچھ کہے اٹھ کر جانے لگا تو وہ پیچھے سے شہزائن کو بیڈ پر لٹا کر کھڑی ہوتے ہوئے آہستگی سے استفسار کرنے لگی۔ میں انتظار کروں گی۔ وہ جی مارے بغیر کوئی جواب دیے جانے لگا تو وہ تیزی سے پرامید لہجے میں گویا ہوئی۔ مقابل حسینہ کی جانب سے یہ صلح کی پہلی کوشش تھی۔ وہ کیوں کا راضی نہ ہوتا۔ اگلے ہی لمحے قدم رکے، چہرے پر ایک دل فریب مسکان رقصاں ہوئی۔ کیوں؟ اگلے ہی لمحے چہرے سے مسکان مکمل غائب کر اس کی جانب مڑ کر دیکھ سنجیدگی سے استفسار کیا۔ نجمہ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اچانک پلٹ کر یوں اسپاٹ سے لہجے میں سوال کرے گا۔ وہ نظریں جھکا کر اپنے نیچے کے ہونٹ کو بری طرح چبانے لگی۔ ہمت نہیں کر پا رہی تھی وہ معافی مانگنے کی۔ محیب سے معافی مانگنا اسے دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کا اپنے گلابی ہونٹوں کو چبانا بھی دل کے ارمان جگاتا معلوم ہوا اسے۔ لگا ایک لمحہ مزید اس قاتل حسینہ کو دیکھا تو کنٹرول نہیں کر سکے گا خود پر۔ تم سیڈیوس کر رہی ہو مجھے؟ محیب تیز قدم لیتا اس کے پاس آ کر اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بے یقینی سے پوچھنے لگا، کیا؟ نہ نہیں تو۔ اس کی نیلی سمندر جیسی حسین آنکھوں میں اچانک حیرت و شوخی میں چلتی دیکھ وہ ہڑبڑا کر ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے تیزی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، سیڈیوس کسی کا انتظار کرنا سیڈیوس کرنا کب سے ہونے لگا؟ وہ یہی سوچ کر الجھی، دل میں کچھ اور لبوں پر کچھ اور۔ تم چاہتی ہو کیا ہو آخر؟ محیب کو لگا وہ دانستہ طور پر اسے تنگ کر رہی ہے، اس لیے خود سے دور ہوتا دیکھ اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کر اس کے نازک سراپے کو خود سے قریب کرتے ہوئے سیاہ نشیلی آنکھوں میں جا کر ذرا بدمی سے استفسار کرنے لگا، پھر ہونٹ چبا رہی ہو؟ وہ جواب دینے کے بجائے نظریں جھکا کر شرمندگی سے پھر اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ وہ اس قدر بے دردی سے اپنے ہونٹ چبا رہی تھی کہ لگ رہا تھا خون نکل آئے گا۔ جس پر مقابل کی انتہا ہوئی تھی وہ تیزی سے ٹوکتے ہوئے، اس لڑکی کو سمجھ نہیں آیا آخر مقابل کا مسئلہ کیا؟ اگلے ہی لمحے وہ پر امید نظروں سے تکنے لگی، جس پر وہ خوب روح نوجوان ایک ابرو اچکا کر انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے۔ وہ خوب جانتا تھا کہ مقابل کھڑی حسینہ معافی مانگنے کی صحیح میں لگی ہے۔ تم جانتے ہو بس انجان بن رہے ہو۔ وہ آہستگی سے روتو منہ بنا کر بولی، رومانٹک پارٹی؟ وہ دانستہ طور پر بات کو غلط رنگ دیتے ہوئے۔ محیب مقابل فوراً نچڑتے ہوئے، کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ تم اچھی طرح واقف ہو میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ پھر لچکدار انداز میں اس کی نیلی سمندر جیسی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھ شریف کو اداؤں میں پھنسا کر آفس کی دیر کرانے کے سوا تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے واقعی نہیں پتا۔ دنیا جان کی معصومیت چہرے پر سجائے وہ مسکرا کر گویا ہوا، شریف اور تم؟ مقابل کی بات سنتے ہوئے چاہ کر بھی خود کو اعتراضاً بولنے سے نہ روک سکی۔ الحمدللہ اپنی بیوی کے سوا کسی اور پر نیت خراب نہیں میری۔ تو شریف ہی ہوا نا؟ وہ فخرانہ لہجے میں مزید اس کے گرد اپنا اظہار مضبوط و تنگ کرتے ہوئے تیزی سے گویا ہوا، تو تم مانتے ہو تمہاری مجھ پر نیت خراب ہے؟ اس کا جواب سنتے ہی وہ معافی مانگنا بھول کر شرمانے لگی تھی۔ اس کے گال گلابی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ مقابل کی حسین نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگی، پہلے دن سے وہ خاصا فخرانہ انداز میں جواب دے ہوا، جس پر وہ اظہار میں جکڑی لڑکی بلش کرنے لگی، چلو اب مزید مجھے تنگ نہ کرو، بہت زیادہ بزی ڈے ہے میرا، رات کو لیٹ آؤں گا، انتظار مت کرنا، کھانا کھا کر سو جانا۔ بلش کرتے ہوئے وہ لڑکی کتنی حسین لگ رہی تھی شاید وہ خود بھی نہیں جانتی۔ بمشکل اپنے بکھرتے جذبات پر قابو رکھ وہ اس کی پیشانی کو نرمی سے چومتے ہوئے بولا۔ نجمہ کو پہلی بار مقابل کی اچھائی کا شدت سے احساس ہوا کہ بغیر اسے جھکائے بغیر معافی کے وہ صلح کر چکا تھا۔ جائز بھائی کو اچانک کیا ہو گیا؟ وہ تو ایسے بالکل نہیں تھی۔ اچانک ہی نجمہ کو جلال ملک کی باتیں یاد آئی تھیں۔ وہ تھوڑا غصہ ہے مجھ پر بس، مگر تم ان سب کی فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا، وہ لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے۔ ویسے میں واقعی جلال ملک سے
خلاف کیس کرنا چاہتی ہوں۔ نجمہ ایک گہرا سانس لینے کے بعد بڑی ہمت جمع کر کے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس بار اس لڑکی نے جلال ملک کا اس کی ذات سے منسوب نہیں کیا۔ اس لڑکی کا بدلہ رویہ کافی اہمیت کا حامل تھا اس خوبرو نوجوان کے لیے۔ اوکے کر دو، مگر یاد رکھنا اس معاملے میں تمہاری پیسے کے علاوہ اور کسی طرح کی مدد نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اسے اپنے اثار سے آزاد کر آفس کے لیے چل دیا۔ سفید نیٹ کی فراق میں وہ سنہری گڑیا قیامت برپا کرتی معلوم ہوئی زہرون کو۔ وہ سفید رنگ کی شیروانی پہنے روبرو صوفے پر بیٹھی حسینہ کو تاک رہا تھا جو کچھ ہی لمحوں بعد اس کی شریک حیات و ہمسفر بننے جا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان سفید پھول کی لڑیوں سے پردہ سجایا گیا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جب وہ قبول کے ہوتے ہی اس سنہری گڑیا کی آنکھیں خوشی و مسرت سے بھر آئی تھیں۔ وہ نہیں بتا سکتی لفظوں میں کس قدر شدت سے انتظار کیا تھا اس حسین لمحے کا جب وہ خوبرو نوجوان اسے اپنے نکاح میں قبول کرے۔ مبارک ہو مسز زہرون۔ نکاح منعقد ہونے کے بعد وہ پھولوں کا پردہ اپنے ہاتھوں سے ہٹا کر اپنی دلہن کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ڈھکا ہوا لال رنگ کا نیٹ کا دوپٹہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کا چاند سا چہرہ دیکھتے ہی اپنا ہاتھ دل کے مقام پر رکھ جیسے تھاما ہو اسے۔ خوبصورت وہ پہلے بھی لگتی تھی مگر آج نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے۔ اس کی پیشانی کو بڑی شدت محبت سے بوسہ دیا، پھر آہستگی سے کان کے پاس منہ لے جا کر مبارکباد دی۔ خیر مبارک۔ مقابل حسینہ نے سرگوشی کرنے والے انداز میں مسرت و بھرے لہجے میں جواب دیا۔ وہ دلہن بنے بیٹھی اپنے دولہے کے کمرے میں آنے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے کمرے میں آتے ہی دروازہ لاک کیا، پھر اسے دیکھ مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ خاصا شرمیلے انداز میں نظریں جھکائے جواب دے ہوئی۔ اوہ، تم مسز زہرون شرمانا بھی جانتی ہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ اسے شرماتا دیکھ وہ مسکراتے ہوئے اسے تنگ کرنے کی نیت سے بولا۔ دانستہ طور پر جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا کہ وہ فوراً ہی نظریں اٹھا کر روبرو بیٹھے اپنے حسین دولہے کو دیکھ تجسس سے استفسار کرنے لگی کہ صرف دل دہلانا آتا ہے۔ وہ خاصا شوق ہی سے مقابل بیٹھی سنہری گڑیا کا ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ اسے اپنے قریب کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال گویا ہوا وہ آج بدلے کا ارادہ رکھتا تھا سنہری گڑیا سے۔ وہ بھولا نہیں تھا آج بھی کیسے نشے میں اس لڑکی نے اس کا نازک دل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ الجھ کر زہرون کو تکنے لگی۔ یاد آیا؟ زہرون اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ لا کر آہستگی سے گمبھیر لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ وہ اتنا قریب آ گیا تھا کہ اس کے سانسوں کی مہک سے مقابل کا تن و من جھلسنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ اس کے گال سرخ پڑ چکے تھے۔ اسے اچانک ہی شدید گرمی کا احساس ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی الجھن نمایاں تھا جو بتانے کے لیے کافی تھا کہ اسے کچھ یاد نہیں، مگر وہ بھی ضد پر اڑا تھا کہ آج تو اسے یاد دلا کر ہی دم لے گا۔ میرے دل کی دنیا زبر سے زیر ہو گئی اور تمہیں یاد بھی نہیں؟ وہ ہلکی خفگی سے چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے بولا۔ کیا اور کب میں نے کچھ کیا تھا؟ نابیہ کو بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ اتنی پرانی باتیں اسے کیسے یاد ہو سکتی تھی؟ پھر وہ ہوش میں کہاں تھی؟ اگر ہوش میں ہوتی تو کیا وہ یہ سب کرتی جو اس نے کیا؟ چلو ایک کوشش اور کرتا ہوں، شاید تمہیں یاد آ جائے۔ وہ کہہ کر مزید قریب آیا۔ اس کا مزید قریب آنا سانس روک گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سنہری گڑیا کے ہونٹوں پر جھکا۔ اسے فلیش بیک کی طرح سب یاد آنے لگا۔ اپنا نشیب ہونا، زہرون کے سینے پر سر رکھ کر لیٹنا، اس کے ہونٹوں پر جھکنا، زہرون کا اپنے اور اس کے لبوں کے درمیان ہاتھ حائل کرنا۔ اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ وہ شوق میں تھی۔ اس نے نشے میں بیچارے زہرون کے ساتھ کیا 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 تھا اسے سب یاد آ گیا تھا، جس پر وہ خاصا شرمندہ ہو کر سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ اس سنہری گڑیا کی آنکھوں کا بدلنا وہ محسوس کرتے ہوئے مسکرانے لگا۔ سوری، وہ خاصا شرمندہ تھی اپنی پچھلی حرکات پر۔ مجھے خوشی ہے تمہیں یاد تو آیا۔ کتنی ظالم ہو تم، میرا نازک دل ہلا کر سکون سے سوتی ہو ہر رات، جبکہ اس رات کے بعد مجھے یاد نہیں پڑتا میں کبھی سکون سے سو سکا ہوں، اس نے خاصا شکوے بھرے لہجے میں کہا۔ زہرون کی بات سنتے ہی اس کے گال مزید سرخ ہوئے۔ وہ نظریں جھکا کر مسکرانے لگی۔ سوری، میں نشے میں تھی۔ وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے معافی کی طالب ہوئی۔ کوئی معافی نہیں دینے والا، بہت ستایا تم نے مجھے۔ وہ فوراً ان چھوٹی آنکھیں کر کے بغور اس حسین سراپے کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ سوری نا یار، وہ بولا سا چہرہ بنا کر۔ بھول جائیں مسز زہرون کہ آپ کو معافی ملے گی۔ آج سے آپ کو اپنے ساتھ نہ جگایا تو میرا نام بھی زہرون نہیں۔ میرے دل کو ہلا کر اپنے لیے پاگل بنانے کی سزا آپ کو ہر روز ملے گی میری جان۔ مقابل کی نازک کلائی تھام کر اپنی جانب کھینچ کر ذو معنی انداز میں کہا۔ وہ بری طرح جھیم کر اپنا چاند سا چہرہ جھکا کر شرمانے لگی۔
وہ شرماتے ہوئے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ مقابلے سے یک ٹکری کی باندھے دیکھتا ہی چلا گیا۔ پتہ مجھے اس رات ہی تم سے محبت ہو گئی تھی، بس احساس بہت بعد میں ہوا۔ شکریہ، وہ خوبرو نوجوان خاصا گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ شکریہ کس لیے؟ وہ الجھ کر۔ میری زندگی میں زبردستی گھس آنے کے لیے، اس میں نئے رنگ بھرنے کے لیے۔ میں تو پہلے ہی ہمت ہار چکا تھا۔ وہ تم تھی جس نے مجھ پر بھروسہ کیا، جس یقین تھا کہ میں واپس اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکوں گا۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی یہی کہوں گی، اس میں میری اپنی خوشی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے جواب دی۔ شدت سے پیار آیا اس کے جملے سن۔ سفید فراق میں ملبوس اپنی پیاری سی دلہن کو اپنے اثار میں جکڑتے اس نے لائٹس آف کر دیں۔ وہ واپس اپنے گھر آ رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی رکی۔ کیا ہوا؟ وہ سیل پر نظریں جمائے ڈرائیور سے استفسار کرنے لگا۔ سر، روڈ پر کوئی بھی آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ڈرائیور مڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہی پریشان لہجے میں بولا۔ کیا؟ جاؤ جا کر دیکھو اسے۔ ڈرائیور کی بات سنتے ہی اس وجیح مرد کی نظریں اٹھیں۔ وہ شنجیدگی سے گویا ہوا۔ ابھی اس کا ڈرائیور کار سے اتر کر روڈ پر لیٹے شخص کے پاس پہنچا ہی تھا کہ محیب کی سائیڈ والے شیشے پر باہر سے کسی نے ہلکا سا نوک کیا۔ جیسے ہی اس نے نگاہ اس سائیڈ کی، اسی لمحے کھڑکی کا شیشہ باہر سے کیے جانے والے زوردار وار پر ٹھس کر کے ٹوٹا۔ حملہ بہت اچانک ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود محیب نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے اپنا سر مکمل جھکا لیا اور اپنے ہاتھوں سے چہرہ اور سر کو کور کیا، جس کے نتیجے میں کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھوں پر لگے اور ان سے خون نکلنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے اپنی پینٹ پر لگی گن نکالی۔ گن لے کر ابھی اس نے سر اٹھایا ہی تھا کہ اسے اپنے سر سے کسی اور کی گن لگی محسوس ہوئی۔ باہر نکل، وہ باہر کھڑا شخص رعبدار انداز میں بولا۔ ابھی محیب اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کا سیل رنگ ہوا۔ اچانک ہوئے حملے کے سبب اس کا سیل نیچے کی جانب گر گیا تھا۔ وہ بغیر دیکھے بھی واقف تھا کہ کال اس کی بیوی کی ہے، جو کھانے کے لیے اس کے منتظر بیٹھی ہوئی ہے گھر میں۔ یہ خیال آتے ہی دل کو جیسے ایک گہرا صدمہ سا لگا۔ نہیں خبر اسے اب کبھی دیکھ پائے گا بھی یا نہیں۔ اپنی بیوی اور بیٹے کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے آگے گھومتا ہوا نظر آیا۔ ارے صاحب، یہیں مار کر ختم کرو قصہ۔ جیسے ہی باہر سے آنے والی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی، وہ تیزی سے اس کھڑکی کے پاس کھڑے کالے کپڑوں میں ملبوس شخص کو بلا خوف دیکھنے لگا، جو گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے خاموش فضا میں دو تین فائر کی آوازیں گونجیں۔ سر، کام ہو گیا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس اس شخص نے سیل کان سے لگا کر بڑی مسرت و فخر بھرے لہجے میں اطلاع دی۔ تم نے خود چیک کیا ہے؟ دوسری جانب سے تیزی سے سوال کیا گیا۔ بالکل سر، 2 گولیاں ماری ہیں سینے میں، بچنے کا چانس ہی نہیں۔ میرے سامنے محیب اجلال ملک کی بے جان لاش پڑی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ خود آ کر چیک کر لیں، اس نے خاصا مطمئن انداز میں جواب دیا۔